السلام علیکم سامعین، اردو افسانے ایک کاوش ہے اردو کی بہترین تحریریں آپ تک پہنچانے کا۔ اگر آپ کو میرا یہ چینل پسند آ رہا ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کی ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کریں اور کامنٹ ضرور کیا کریں۔ آپ کے لائک اور کامنٹس میرے چینل کو مدد کریں گے آگے بڑھنے میں اور کامیاب ہونے میں پہنچا سکوں۔ اردو افسانے کے ساتھ بندھے رہنے کا شکریہ۔ اب سنتے ہیں آپ کا پسندیدہ ناول۔ مکمل ناول مٹھی میں سمندر ہے، تحریر آسمہ قادری۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ لان میں سست رفتاری سے جاگنگ کرتا حاشر حسن دادا ابو کے کمرے کے قریب سے گزرا تو کھلی کھڑکی سے آتی ان کی آواز نے اس کے قدموں کو جکڑ لیا۔ میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بلا سے پھر میری جام شام ہو جائے۔ الفاظ اور انداز دونوں میں ہی اتنی تڑپ تھی کہ اسے اپنے دل کی دنیا میں ایک گوناگو سی تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ کیا واقعی صبح طیبہ کو دیکھنے کی خواہش اتنی شدید ہو سکتی ہے کہ اس کے حصول کے بعد انسان دنیا و آخرت کی ہر خواہش سے دستبردار ہونے کو راضی ہو جائے؟ ایک سحر زدہ سی کیفیت میں وہ اپنا جاگنگ کا پروگرام ادھورا چھوڑ کر گھر کے اندر کی طرف جانے کے لیے پلٹا۔ وہ صبح خیز تھا اور روزانہ بڑی پابندی سے جاگنگ کے لیے قریبی پارک جایا کرتا تھا، لیکن آج اسے اپنی طبیعت میں کچھ کسل مندی سی محسوس ہوئی۔ شاید رات دیر تک جاگ کر مووی دیکھنے کا اثر تھا کہ وہ پارک تک جانے کی ہمت نہ کر سکا۔ کافی دیر یوں ہی بستر پر لیٹ کر کروٹیں لیتے لیتے گزارنے کے بعد وہ گھر کے لان میں ہی جاگنگ کے ارادے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، اور اب دادا ابو کے کمرے کی کھڑکی سے آتی آواز نے اسے اپنا یہ پروگرام بھی ادھورا چھوڑ کر مجبور کر کے اپنی طرف پوری طرح متوجہ کر لیا تھا۔ حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے، حضور آپ جو چاہیں تو کام ہو جائے۔ حاشر حسن کی اپنے کمرے کی دروازے پر موجودگی سے بے خبر جا نماز پر بیٹھے بڑے خوش و خضوع سے اپنی درخواست دربار رحمت میں درج کروانے میں مصروف تھے۔ حاشر حسن کو ان کے اس درجہ استغراق پر جہاں حیرت ہوئی، وہاں اسے کئی لمحے اس کی یادداشت میں جاگنے کے لیے لگے کہ جب اس نے دادا ابو کو ڈیڈی کے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار کرتے دیکھا تھا کہ وہ زندگی میں ایک بار حج بیت اللہ کے لیے جانا چاہتے ہیں، ڈیڈی ان کی اس خواہش کو ماننے سے کبھی صاف انکار تو نہ کیا تھا، لیکن ان کے پاس نہ جانے کے لیے بھی کئی عذر تھے۔ کبھی بزنس کی مصروفیات تو کبھی فیملی میں ہونے والا کوئی اہم فنکشن دادا ابو کی اس واحد خواہش کے آگے دیوار بن جاتا تھا۔ اکیلے دادا ابو کا بھی سفر حج پر جانا ممکن نہ تھا۔ برسوں پہلے ہونے والے فالج کے اٹیک نے ان کے دائیں بازو کو بالکل ناکارہ کر دیا تھا، دائیں ٹانگ میں بھی کافی لنگڑاہٹ آ گئی تھی۔ پھر دادا پچھلے 2 سال سے وہ انجائنا کی تکلیف میں بھی مبتلا تھے۔ کسی حد تک معذور دادا ابو کے لیے اکیلے مناسک کے حج ادا کرنا ممکن نہ تھا، سو وہ ہر سال انتظار کرتے تھے کہ شاید ان کا بیٹا اس بار ان کی خواہش پوری کر دے، اپنی مصروفیت کی دائرے سے نکل کر کچھ دن ان کی نظر کر دے، لیکن اب تک یہ خواہش خواب ہی تھا۔ حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل، سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے۔ ان کی لہجے میں یقین تھا اور چہرے پر اشکوں کی روانی، آنسو بہہ بہہ کر ان کی سفید براق داڑھی میں جذب ہو رہے تھے، وجود پر لرزہ ستاری تھا۔ ان کی اس انتہائی کیفیت کو محسوس کرتا حاشر حسن خود کو ان کی طرف بڑھنے سے نہ روک سکا۔ وہ اپنے شانوں پر اس کے ہاتھوں کا لمس محسوس کر کے پلٹے تھے۔ ان کی بوڑھی آنکھوں میں حیرانی اور خوشی کے تاثرات بیک وقت چھلکے تھے۔ حاشر بیٹا تم یہاں میرے کمرے میں؟ جذبات کی شدت نے انہیں آگے کچھ نہ کہنے دیا تھا۔ ان کے قریب ہی گھٹنوں کے بل بیٹھتا حاشر حسن کی حیرت کو محسوس کرتا اپنی جگہ شرمندگی سے کٹنے لگا۔ اپر کلاس کے بہت سے گھروں کی طرح ان کے گھر میں بھی بزرگوں کو الگ تھلگ رکھنے کا رواج رائج تھا۔ نہ وہ لوگ اپنی محفلوں میں دادا ابو کو شریک کرتے تھے اور نہ ہی کبھی خود ان کے پاس بیٹھ کر چند گھڑیاں گزارنے کے روادار تھے۔ اپنی محفلوں میں انہیں شامل کرنے کا مطلب تھا کہ ارد گرد کے لوگوں سے اپنا مذاق اڑوایا جائے۔ ایسے ہر موقع پر دادا ابو اپنے پینڈو نسوئے
نساء کی پٹاری کھول کر بیٹھ جاتے تھے. عورتوں اور مردوں کے بے حجاب ملنا، روپے کا بے دریغ استعمال اور سب سے بڑھ کر کھلے عام کی جانے والی میں نوشی انہیں مشتعل کر دیا کرتی تھی. ارد گرد کے لوگوں کا خیال کیے بغیر وہ اپنی تقریر شروع کر دیتے تھے. ان کی باتوں کو سن کر کچھ لوگ تو ان کا مذاق اڑانے لگتے اور کچھ آئینہ دکھائے جانے پر برہم ہو کر محفل سے واک آؤٹ کر جاتے. دونوں ہی صورتوں میں ان کے بیٹے اور بہو کے لیے نہایت ناخوشگوار تھیں. چنانچہ آہستہ آہستہ انہیں ایسی محفلوں سے دور رکھا جانے لگا. نوکروں کو سخت ہدایت تھی کہ وہ ایسے موقع پر اپنے کمرے سے باہر نہ نکلنے پائیں. مالکان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ملازمین ایسے موقع پر ان کے کمرے کا دروازہ باہر سے لاک کر دیتے تھے. شروع میں وہ خود پر عائد کی جانے والی اس پابندی پر بہت برہم ہوئے، لیکن پھر اپنی برہمی کا کوئی فائدہ نہ ہوتے دیکھ کر مصالحت اختیار کر لی. اب وہ مکمل طور پر گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہے تھے. اپنے ارد گرد ہونے والے تماشوں سے انہیں کوئی سروکار نہ تھا. دل میں اگر کوئی تمنائے زندگی تھی تو بس یہی کہ ایک بار در حبیب پر حاضری دے دیں، وہاں برستی رحمتوں کی برسات سے اپنے وجود پر لگے گناہوں کے داغ دھو لیں، پھر چاہے زندگی روٹ جائے. اپنی جوانی کے دنوں میں وہ ایک ٹھیک ٹھاک سوشل شخص تھے. جدی پشتی بزنس کو سنبھالنے، گھر، بیوی اور پھر اولاد کی مصروفیات نے انہیں کبھی اللہ کو خود سے اتنا قریب محسوس ہونے کا موقع فراہم نہ کیا تھا جتنا بیوی کی موت اور پھر خود پر ہونے والے فالج کے حملے نے فراہم کیا. ایک عضو معطل کی طرح اپنے کمرے کی تنہائی میں پڑے پڑے انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ بمائے تفسیر کئی بار پڑھا. اسلامی زندگی اور اسلام کے رہنما اصولوں پر مبنی بے شمار کتابیں ان کے زیر مطالعہ آئیں. اپنی عمر بھر کی غفلت اور دین سے دوری پر نادم وہ اب پوری طرح سے اللہ کی طرف مشغول ہو چکے تھے، لیکن بار بار یہ وہم پریشان کرتا کہ نہ جانے عمر بھر کے گناہوں کی معافی مل بھی سکتی ہے کہ نہیں، اور انہی گناہوں کو بخشوانے ایک بار وہ اس کے در پر حاضر ہونا چاہتے تھے. دادا ابو، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے ساتھ حج پر چل سکتا ہوں. حاشر حسن کی بات پر ان ایک پل کو تو ان کے چہرے پر استجاب کی کیفیت پیدا ہوئی تھی اور پھر ان کا چہرہ فرت مسرت سے چمکنے لگا. ابھی اس دربار میں درخواست دائر کیے انہیں دیر ہی کتنی ہوئی تھی کہ وہاں سے انتظامات کی منظوری بھی ملنی شروع ہو گئی تھی. وہ حاشر حسن کے وجود کو یکسر فراموش کیے بے اختیار ہی اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو گئے تھے. تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا حاشر؟ یہ کوئی عمر ہے ایسے کاموں کی؟ جب 60-70 برس کے ہو جاؤ تو پھر اس قسم کے شوق پالنا شروع کر دینا. فی الحال تو تمہیں صرف اپنے کیریئر پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. پہلے دنیا میں کوئی مقام بنا لو، پھر یہ سب سوچنا. بیگم حسن ریاض حاشر حسن کی بات سن کر یکدم ہی مشتعل ہو گئی تھیں. انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ٹوس واپس پلیٹ میں پٹکتے ہوئے اسے بے نقد باتیں سنانا شروع کر دی تھیں. میں نے ایسی بھی کوئی بات نہیں کی مامی کہ آپ مجھے تانا دینا شروع ہو جائیں. میں صرف دادا ابو کو اپنے ساتھ حج پر لے جانے کی بات کر رہا ہوں. اتنے سالوں سے وہ ڈیڈی سے یہ فرمائش کر رہے ہیں. ڈیڈی اپنی مصروفیت کی وجہ سے ان کی خواہش پوری کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن میں تو ابھی کچھ عرصے میں فائنل ایئر کے ایگزامز دے کر فارغ ہو جاؤں گا. اگر میری فراغت کی یہ دن دادا ابو کے کام آ جائیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ ان کے غصے کو خاطر میں لائے بغیر حاشر حسن نے اپنی چائے میں چینی ملاتے ہوئے نہایت اطمینان سے جواب دیا تھا. ٹیبل پر موجود دیگر لوگ بھی ماں بیٹے کی بحث سے بے نیاز اپنے اپنے ناشتے میں مصروف تھے. ایگزامز کے بعد کی فراغت اس لیے نہیں ہوتی کہ تم اپنے کسی ایڈونچر میں ضائع کرنے کے بارے میں سوچو. 1,00,000 ایسے کام ہیں جو تم اپنی فراغت کے لیے اس عرصے میں کر سکتے ہو. سب سے بڑھ کر تو تمہارے ڈیڈی کا بزنس ہے جسے وقت دے کر تم کچھ نہیں تو تھوڑا سا تجربہ بھی حاصل کر لو گے. یوں بھی ایک نہ ایک دن تم ہی لوگوں نے اس بزنس کو سنبھالنا ہے. اگر آج اس کے بارے میں کچھ جان لو گے تو کل کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. وہ ہر ممکن طریقے سے اسے اس کے ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کر رہی تھیں. بزنس کی بات تو آپ مجھ سے کیا ہی نہ کریں. میں نے میڈیکل کی ٹف تعلیم میں اتنے سال اس لیے نہیں کھپایا کہ بیٹھ کر اسٹاک ایکسچینج کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال کروں یا کریڈٹ اور ڈیبٹ کے مسائل کو سمجھوں. بزنس ڈیڈی کا ہیڈک ہے، اسے انہی کی حد تک محدود رہنے دیں. اگلے چند سالوں میں عاشر اپنی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد انہیں سپورٹ کر لے گا. ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی وہ بزنس کے تذکرے پر ہتے سے اکھڑ گیا تھا. نہ جانے کیوں ایک بزنس مین کا بیٹا ہونے کے باوجود اسے اس کام میں کوئی چارم نظر نہ آتا تھا. اوکے مت لو تم بزنس میں انٹرسٹ، لیکن یوں بیجا مشقت میں اپنا وقت ضائع کرنے کی
کوشش کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں کچھ پتہ بھی ہے کہ سعودی عرب کا موسم کیسا ہے؟ جھلس کر رہ جاؤ گے وہاں کی گرمی میں۔ پچھلے سال میری ایک فرینڈ اور اس کے ہسبینڈ حج کر کے آئے تھے۔ آنے کے بعد گھر والے ہی ان کی شکل نہیں پہچان پا رہے تھے۔ کالی سیاہ رنگت اور دبلا پتلا سراپا، اس پر سے سر منڈا ہوا اور چہرے پر داڑھی کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کبھی ایک خوبصورت اور خود خوش لباس شخص رہے ہوں گے۔ کم از کم تمہیں تو میں اس حلیے میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ تمہاری جوانی کے دن ہیں، یہ کھیلو کودو عیش کرو۔ ابھی تم نے ایسے کون سے گناہ کر ڈالے ہیں جنہیں بخشوانے کے لیے جا رہے ہو؟ بات گناہوں کے بخشوانے کی نہیں ہے مامی، ایک طرح سے آپ میرا شوق سمجھ لیں۔ میں اپنی چھٹیاں پاکستان سے باہر کسی دوسرے ملک میں گزارنا چاہتا ہوں۔ ان کی مسلسل بحث نے اسے جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ انہیں کسی نہ کسی طرح قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر بات شوق اور تفریح کی ہے تو اس کے لیے اور بھی دوسری جگہوں کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ، کینیڈا، آسٹریلیا، کئی ملکوں میں ہمارے رشتہ دار موجود ہیں۔ تم ان میں سے کسی جگہ بھی چلے جاؤ۔ مسز حسن بھی اتنی آسانی سے قائل ہونے والوں میں سے نہیں تھیں۔ ان کے ساتھ بحث کرنا اور بحث میں جیتنا دونوں ہی ایک طرح سے ناممکن تھے۔ حاشر حسن نے اس بار مدد طلب کرتی نگاہوں سے خاموشی سے چائے کے سپ لیتے حسن ریاض کی طرف دیکھا تھا۔ اوکے ٹھیک ہے، تم اپنے دادا ابو کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اپنے اور اپنے دادا کی کاغذات حج پر جانے کی درخواستیں آج میرے پی اے کو دے دینا، وہ تمام بندوبست کر دے گا۔ چائے کا خالی کپ ٹیبل پر رکھ کر وہ ٹھوس لہجے میں اس سے کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ قریب کھڑے ملازم نے لپک کر ان کا بریف کیس تھام لیا تھا۔ وہ بڑے نپے تلے قدم اٹھاتے ڈائننگ روم سے باہر کی طرف جا رہے تھے۔ ملازم ان کے پیچھے مؤدبانہ انداز میں چل رہا تھا۔ تم مسلمان اس عمارت کے گرد چکر کاٹنے کیوں جاتے ہو؟ انگریزی میں پوچھے گئے سوال پر گاڑی کا لاک کھولتے حاشر حسن نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ بلو جینز اور وائٹ ٹی شرٹ میں ملبوس وہ کوئی سفید فام تھا جو حاشر حسن سے 2 قدم پیچھے چھڑی کا سہارا لیے کھڑے دادا ابو سے مخاطب تھا۔ گاڑی کا دروازہ ان لاک کرتے حاشر حسن کی پوری توجہ اس سفید فام اور دادا ابو کی طرف ہو گئی تھی۔ دیکھیں دادا ابو اس سوال کا کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ عمارت میرے خدا کا گھر ہے، اس لیے، دادا ابو نے بڑی سادگی سے جواب دیا تھا۔ تمہارا خدا کیا صرف اس عمارت میں ہی رہتا ہے؟ سفید فام کے انداز میں ایک واضح چبھن تھی۔ نہیں، وہ تو ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ دادا ابو اس کے لہجے کی چبھن سے بے نیاز تھے۔ تو پھر تم اس عمارت کے چکر کاٹنے کے لیے اتنا روپیہ اور وقت ضائع کر کے اتنی دور کیوں جاتے ہو؟ وہ شاید کسی غیر مسلم اخبار کا نمائندہ تھا جس نے انہیں اپنے سوالات کے زور پر لے رکھا تھا۔ دراصل اس وقت وہ لوگ سفر حج سے متعلق ایک معلوماتی کلاس لے کر واپس گھر جانے کے لیے گاڑی کی طرف آئے تھے، لیکن اب اس آفت ناگہانی سے واسطہ پڑ گیا تھا۔ اس کا حکم ہے صرف اس لیے، شہادت کی انگلی بلند کرتے آنکھیں عقیدت سے بند کر کے جس عالم جسم میں دادا ابو نے اس سوال کا جواب دیا تھا، جواب کے منتظر حاشر حسن اور وہ سفید فام دونوں ساکت کھڑے رہ گئے تھے۔ عقیدت و ایمان کی اس شدت کے آگے کوئی سوال ٹھہر ہی نہیں سکتا تھا۔ چلو بیٹا اب گھر چلتے ہیں، دادا ابو کی آواز نے اس کا سکتہ توڑا تھا اور اس نے ان کے لیے اگلی نشست کا دروازہ کھولتے ہوئے خود ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والے دروازے کا رخ کیا تھا۔ سفید فام بھی اس دوران وہاں سے مخالف سمت میں حرکت کر چکا تھا۔ آپ نے اس کی بات کے جواب میں کوئی مضبوط دلیل کیوں نہیں دی دادا ابو؟ گاڑی کو ہموار چمکیلی سڑک پر دوڑاتے اس نے ان سے پوچھا تھا۔ عقیدے کے معاملے میں دلیل سے لوگوں کو خاموش تو کروایا جا سکتا ہے، قائل نہیں، اس لیے میں نے اس شخص سے بحث کو فضول جانا، اور یوں بھی میں نے اس کے سامنے جو وجہ بیان کی وہ بالکل درست تھی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے ہی تو وہاں جاتے ہیں۔ پھر جس بات پر اس کا حکم مان لیا جائے بھلا اسے ادا کرنے کے لیے لوگوں کو وضاحت دینے اور اس کی عقلی توجیہ پیش کرنے کی کیا ضرورت؟ وہ مالک ہے، اس نے جو چاہا حکم دے دیا، ہمارا کام تو صرف اس کے حکم کو بجا لانا ہے۔ فائدہ عقل دلیل کی تو مار باندھ کر اسے درست ثابت کرنا نہیں۔ ایمان تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ بندے کے اندر یہ یقین ہو کہ وہ جو کہہ دیا گیا ہے وہی درست ہے۔ کیوں اور کیسے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔
ان کے مدھم سے لہجے میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ حاشر حسن انہیں یہ نہ بتا سکتا تھا کہ وہ خود تو حج کو ایک ریچول سے بڑھ کر کچھ نہیں سمجھتا۔ ارے یہ آپ کیا کر رہے ہیں دادا ابو؟ انہیں دونوں پیروں سے جوتے اتار کر بغل میں دباتے دیکھ کر وہ حیرت سے چیخا۔ ساتھ ہی اس نے اپنے گروپ کے لوگوں پر بھی نظر ڈالی تھی کہ کہیں ان میں سے تو کسی نے دادا ابو کی عجیب و غریب حرکت نہیں دیکھ لی، لیکن وہ سب سرزمین میں مکہ پر قدم رکھتے ہی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے کٹ گئے تھے۔ زمین بری طرح تپ رہی ہے دادا ابو، آپ کے پاؤں جھلس جائیں گے، پلیز جوتے پہن لیں، دبے دبے الفاظ میں اس نے ان سے التجا کی تھی۔ اس کے خیال کے مطابق دادا ابو کی ذہنی روح بہک چکی تھی۔ تم جانتے ہو عاشر بیٹا کہ مکہ شریف کو کیا اعزاز حاصل ہے؟ ان کی ہدایت پر عمل کرنے کے بجائے انہوں نے عجیب سی کیفیت میں پوچھا اور پھر اس کی طرف سے جواب کا انتظار کیے بغیر کہنے لگے، اس سرزمین مقدس پر پیغمبر آخر زمان علیہ السلام کی ولادت پاک ہوئی تھی۔ آپ نے اپنی پیدائش سے لڑکپن اور لڑکپن سے جوانی تک کئی سال اس سرزمین پر گزارے تھے، یہاں تک کہ خاک کو آپ کے نقش پا چوننے کا شرف حاصل ہے۔ تمہارے خیال میں کیا مجھ جیسا گنہگار شخص اس خاک پاک کو اپنے جوتوں سے روننے کا حق رکھتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ مجھے تو اپنے قدم بھی زمین پر نہیں رکھنے چاہیے۔ مجھ جیسے آسی کو تو سر کے بل یہاں کی گلیوں میں چلنا چاہیے، لیکن کیا کروں، جسم اور ایمان دونوں ہی اتنے مضبوط نہیں کہ محبت کا حق ادا کر سکے۔ میری حقیر سی محبت کا یہی حقیر سا عملی مظاہرہ ہے، تو مجھے اس سے روکنے کی کوشش مت کرنا۔ اشک بڑی روانی سے ان کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ حج کو صرف ایک رسم سمجھنے والا حاشر حسن بے بسی سے ان کی طرف دیکھ کر رہ گیا تھا۔ ان کے یہی اشک تو تھے جن کا اسیر ہو کر وہ ممی کی بے انتہا مخالفت کے باوجود انہیں حج کروانے کے لیے آیا تھا، لیکن اس کے لیے یہ امر بھی انتہائی حیران کن تھا کہ جب سے اس نے انہیں حج پر چلنے کی خوشخبری سنائی تھی، ان کی گریہ زاری میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اپنی کسی درینہ خواہش کو پائے تکمیل تک پہنچتے دیکھ کر بھی کوئی شخص اتنا آزردہ کیسے ہو سکتا تھا؟ حاشر حسن کو اس سوال کا جواب نہ ملا تھا۔ اس نے اپنے گروپ میں شامل کچھ اور لوگوں کو بھی اس سفر کے دوران بارہا روتے دیکھا تھا، لیکن خود اس کے اپنے اندر ایک جامد سناٹا تھا۔ اتنے سارے لوگوں پر چھائی اس سحر انگیز کیفیت کا اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ ان سب لوگوں کے ساتھ موجود ہوتے ہوئے بھی ان سے وہ بالکل مختلف تھا۔ اسے کسی کی محبت کھینچ کر یہاں نہیں لائی تھی، اور نہ ہی اس کے دل میں ایسے اپنے کسی گناہ کو بخشوانے کا خیال تھا۔ وہ تو صرف ایک لمحے کی قید میں آ کر دادا ابو سے کیا جانے والا وعدہ نبھانے کی خاطر یہاں آیا تھا۔ اس کے خیال کے مطابق نائٹ کلبس میں راتیں گزارنا، بے تحاشا ڈرنک کرنے، گرل فرینڈ سے ہر طرح کے تعلقات استوار کرنے، بات بے بات جھوٹ بولنے اور ایسے ہی ہزاروں زندگی بھر کے گناہوں کو کعبے کے گرد چند چکر کاٹ کر اور حرم شریف میں 4 سجدے کر کے بخشوانے کا خیال نہایت احمقانہ تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ سارے لوگ ایک مسحور کن فریب کا شکار ہیں، اور خدا آسمان کی بلندیوں پر مسند افروز ان کی اس سادہ لوہی پر مسکرا رہا ہے۔ دھڑ 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 بیرونی دروازہ پوری شدت سے پیٹا جا رہا تھا۔ بستر پر محو خواب عبادہ پوری طرح ہڑبڑا کر اٹھی، سرہانے پڑا دوپٹہ اٹھا کر شانوں پر پھیلایا اور ابا جی کے کمرے کی طرف رخ کیا۔ وہ جائے نماز پر قاعدہ کی حالت میں بیٹھے تھے۔ ان کی تیزی سے حرکت کرتے ہوئے ہونٹوں کو دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ دروازے پر دی جانے والی مسلسل دستک نے انہیں بھی بہت مضطرب کر دیا ہے۔ وہ خود بھی نہایت ہراساں تھی۔ خوف و ہراس کی وجہ کی یہ دولت تو یوں بھی اس کے اکلوتے بھائی نے گزشتہ 2 برسوں سے انہیں عطا کی ہوئی تھی۔ پورے 2 برس سے ان لوگوں کو یہ حال تھا کہ کہیں پتا بھی کھڑک جاتا تو وہ سہم کر رہ جاتے، لہٰذا اس رات کے اس پہر دروازے پر نہایت غیر شریفانہ انداز میں دی جانے والی اس دستک نے تو ان کے دلوں کو سینے کے اندر لرز جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ دھڑ کی زوردار آواز پر مسلسل دی جانے والی دستکوں کا سلسلہ ٹوٹ گیا اور گھر کی در و دیوار بھاری بوٹوں کی آواز سے گونج اٹھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عبد المبین صاحب نے بڑی عجلت میں دائیں بائیں سلام پھیر کر نماز ختم کی۔ ابا جی پولیس! عبادہ نے خاکی پینٹ اور سیاہ شرٹ میں ملبوس خوفناک مونچھوں والے اس شخص کو دیکھ کر چیخ ماری اور دوڑ کر ان سے جا لپٹی۔ اسلم ٹی ٹی کہاں ہے؟
آنے والے شخص نے عبد المبین کو گھورتے ہوئے نہایت درست لہجے میں پوچھا تھا۔ ہمیں نہیں معلوم، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، سہمی ہوئے عبادہ کے گرد اپنا دایا بازو لپیٹتے ہوئے انہوں نے جواب دیا۔ عبادہ کے دل کی غیر معمولی دھڑکن اور مکان کے مختلف حصوں میں چیزوں کے اٹھانے پٹکنے کی آوازیں ان کی سماعتوں کو آری کی طرح چیر رہی تھی۔ جھوٹ بولتا ہے بڈھا، وہ شخص جو اپنے سینے پر لگے بیچ سے علاقے کے تھانے کا ایس ایچ او ظاہر ہو رہا تھا، حلق کے بل دھاڑا اور ایک زناٹے دار تھپڑ ان کے منہ پر رسید کر دیا۔ عبادہ کے حلق سے بے ساختہ ہی ایک سسکاری نکلی۔ ہیڈ ماسٹر عبد المبین، جن کو راہ چلتے لوگ سلام کیا کرتے تھے، ان کی اس قدر ذلت کا کبھی وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اسلم جیسے گندے کیڑوں کو پیدا کر ڈالتے ہو تم لوگ، اور پتہ پوچھنے پر صاف انکاری ہو جاتے ہو کہ کوئی تعلق نہیں تمہارا۔ تعلق کیسے نہیں؟ اس سے وہ اپنی مخصوص پولیس والوں کی زبان سے بات کر رہا تھا۔ اس کے پیچھے 2 سپاہی رائفل تانے مستعد کھڑے تھے۔ جوان بیٹی کے سامنے اتنی گندی گالی سن کر عبد المبین صاحب کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ ان کی اکلوتی اولاد نریلا نے انہیں بڑی مشکل میں ڈال رکھا تھا۔ برسوں سے بنائی گئی عزت کی دیوار میں اس کے حوالے سے ملنے والے تالوں نے بڑے شگاف ڈال دیے تھے۔ چاہے تم یقین کرو یا نہیں، لیکن سچ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ پچھلے 4 ماہ سے میں نے اور میری بیٹی نے اس کی شکل تک نہیں دیکھی۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا ہو تو ارد گرد والوں سے پوچھ سکتے ہو، کسی نے بھی اسے اتنے عرصے سے یہاں آتے جاتے نہیں دیکھا ہوگا۔ شریانوں میں خون کے ساتھ دوڑتے غصے کے باوجود بھی ان کا لہجہ مدھم ہی تھا۔ چلو یقین کر لیتے ہیں تمہاری بات کا، لیکن اسلم تو ہمیں ہر حال میں چاہیے۔ دائیں ہاتھ میں پکڑی چھڑی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ہولے ہولے مارتا وہ عین عبد المبین کے مقابل کھڑا تھا، لیکن ان کی نگاہیں عبادہ کے سبھی چہرے کی گرد طواف کر رہی تھیں۔ تمہیں اس کی تلاش ہے، جیسے چاہے اسے ڈھونڈ نکالو، ہمارے لیے تو وہ کب کا مر چکا ہے۔ اس کی نگاہوں سے جھلکتی خباثت نے انہیں بے چین کر دیا تھا۔ ہر بندے کو ڈھونڈنے کا ہمارا اپنا طریقہ ہے۔ تمہارے بیٹے کو ہم جگہ چھاپے مار کر نہیں ڈھونڈیں گے، بلکہ وہ تو خود تڑپ کر اپنے بل سے باہر نکل کر آئے گا۔ اس کے ارادوں کی خوفناکی اس کے لہجے سے آیا تھی۔ عبادہ کو اپنی پورے وجود میں سنسناہٹ دوڑتی محسوس ہوئی۔ خادم حسین، وہ بغیر پلٹے اپنے پیچھے کھڑے سپاہی سے مخاطب ہوا، نور محمد اور خیر دین سے کہو مکان کی تلاشی ختم کر دیں۔ اسلم ٹی تک پہنچنے کا راستہ ہم نے تلاش کر لیا ہے۔ یس سر۔ خاتم حسین ناپی سپاہی تابیداری سے کہتے ہوئے پلٹا۔ اپنے افسر کی لہجے میں پائی جانے والی معنی خیزی اس سے چھپی نہیں رہی تھی۔ سرفراز، بڈھے کو کمرے سے اکیلے نکال کر لے جانے کا دم ہے تیرے بازوؤں میں، یا کسی کو تیری مدد کے لیے بلواؤں؟ اب وہ اپنے پیچھے رہ جانے والے دوسرے سپاہی سے مخاطب تھا۔ اس چڑی مار کے لیے بھی سرفراز کو کسی کی مدد کی ضرورت پڑے تو بہتر ہے کہ وہ پولیس کی وردی اتار کر کسی ناچنے والی کے ساتھ کام کرنا شروع کر دے۔ نہایت رونیت سے جواب دیتا وہ ماسٹر عبد المبین کی طرف بڑھا تھا۔ چل بڈھے، نکل کمرے سے۔ اس نے ماسٹر عبد المبین کو گدی سے پکڑ کر کھینچا تھا۔ نہیں، وہ بھرپور مزاحمت کر رہے تھے۔ چھوڑو میرے ابا جی کو۔ سہمی ہوئے عبادہ بری طرح ان کے ساتھ لپٹی جا رہی تھی۔ تم بالکل فکر نہ کرو، ہم تمہارے ابا جی کو کچھ نہیں کہیں گے۔ یکدم ہی ایس ایچ او نے اسے اپنے بازوؤں کے حلقے میں جکڑا تھا۔ سپاہی سرفراز کے شکنجے میں جکڑا عبد المبین صاحب کا لاغر وجود اس منظر کو دیکھ کر بری طرح پھڑکا۔ انہوں نے بھرپور مزاحمت کرتے ہوئے خود کو اس کی گرفت سے نکالنا چاہا، لیکن حرام کی کمائی پر پلے اس سانڈ کے سامنے اس مزاحمت کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ وہ بری طرح انہیں دھکیلتا کمرے سے باہر لے گیا۔ تمہیں اللہ رسول کا واسطہ ہے، ظلم مت کرو، میری مظلوم بچی کو اسلم کی بہن ہونے کی اتنی سخت سزا نہ دو۔ وہ کمرے کے بند دروازے سے سر ٹکراتے بری طرح بلک رہے تھے، لیکن اندر موجود شخص سماعتیں رکھتے ہوئے بھی بہرا تھا۔ بند دروازے کے پیچھے قانون کی وردی میں وحشت و بربریت کا رقص پوری طرح جاری تھا۔ بوڑھے بےکس باپ کی فریادوں پر قہقہے لگاتے مزید 4 گرد للچائی نگاہوں سے اپنی باری کے انتظار میں کھڑے تھے۔ دادا ابو، ہم مسلمان یہاں کیوں آتے ہیں؟ خانہ کعبہ کی سیاہ عمارت پر نظر ٹکائے وہ کھوئے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ دادا ابو نے ذرا سا رخ موڑ کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہاں کوئی مختلف سی کیفیت طاری تھی، جسے وہ کوئی نام نہ دے سکے تھے۔
پاکستان سے روانہ ہونے سے لے کر مناسک حج ادا کرنے تک انہوں نے ایک بار بھی اس کے چہرے پر ایسی کیفیت نہیں دیکھی تھی۔ ان کے ساتھ مسجد الحرام میں نمازیں ادا کرتے، انہیں ویل چیئر پر خانہ کعبہ کے طواف کراتے، قربانی، حلق، سرمنانا اور رمی کے فرائض انجام دیتے ہوئے بالکل سپاٹ چہرہ لیے ان کے ہمراہ رہا تھا۔ لیکن اب وہ دیکھ رہے تھے کہ اس سپاٹ چہرے پر کچھ دراڑیں سی پڑنا شروع ہو گئی تھیں۔ ملتزم حج اسود اور دروازہ خانہ کعبہ کے درمیان سے لپٹ کر دعائیں مانگتے وقت انہوں نے سب سے زیادہ دعائیں اپنے اسی پوتے کے حق میں تو کی تھیں۔ انہیں اس کے جذبات سے آری سپاٹ چہرے کو دیکھ کر خوف آتا تھا۔ وہ خوفزدہ تھے کہ کہیں وہ اس مقدس مقام سے کوئی پروانہ نجات لیے بغیر یوں ہی خالی ہاتھ نہ لوٹ جائیں۔ گناہوں کی جو گٹھری وہ اپنے شانوں پر لاد کر یہاں لایا ہے، اس کے بوجھ سے آزاد ہوئے بغیر ہی اپنی سابقہ زندگی میں نہ داخل ہو جائیں۔ دادا ابو پلیز بتائیے نا، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ انہیں خاموش پا کر پہلے سے ذرا مختلف الفاظ میں اس نے اپنا سوال دہرایا تھا۔ کیا یہاں آنے کے لیے تمہارے پاس یہ جواز کافی نہیں کہ اللہ عز و جل اپنے بندے کو حکم دیتا ہے کہ حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو؟ اس کے سوال کے جواب پہ انہوں نے اس سے سوال کیا تھا۔ میں آپ کی طرح کا پختہ ایمان رکھنے والا مسلمان نہیں ہوں دادا ابو، مجھے عقیدے کی اس گہرائی سے واسطہ نہیں جہاں حکم کے آگے کیوں کا سوال نہیں اٹھتا۔ میں سوچتا ہوں کہ جب خدا ہر پل ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہم یہاں اتنی دور کس کی تلاش میں آتے ہیں؟ یہ سارے لوگ جو یہاں آ کر اتنے غرق ہو جاتے ہیں کہ لگتا ہے خدا ان کے ہمراہ ہے، وہاں اپنے دیسوں میں خدا کو حاضر و ناظر جاننے کے باوجود اسے اس طرح کیوں محسوس نہیں کرتے جیسا یہاں آ کر کرتے ہیں؟ اس کا ذہن یقیناً بری طرح الجھا ہوا تھا۔ دادا ابو ایک گہرا سانس لیتے ہوئے پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ تم نے کبھی مری اور نتھیا گلی کے علاقوں میں ہر فکر سے آزاد ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے جوڑوں کو دیکھا ہے حشر بیٹا؟ جی دیکھا ہے۔ اپنے سوال کے جواب میں نہایت غیر متعلقانہ بات سن کر وہ حیرت زدہ تھا۔ تمہارے خیال میں کیا وہ لوگ ان مقامات پر جا کر ہی ایک دوسرے سے ملتے ہیں جو انہیں ایک دوسرے کے سوا کسی کا ہوش نہیں رہتا؟ وہ سارے بھی تو اپنے اپنے محبوب کو اپنے ساتھ لے کر ہی ہر جگہ جاتے ہیں۔ پھر کیا بات ہوتی ہے کہ انہیں اپنے سوا وہاں کوئی اور دکھائی ہی نہیں دیتا؟ وہ بس ایک دوسرے میں ہی کھوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے بیٹا کہ محبوب کا ہر پل ساتھ ہونا اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ اس کے ساتھ کو محسوس کرنا اہمیت رکھتا ہے۔ دوسرے بے شمار لوگوں کی موجودگی کے باوجود بھی ایک دوسرے کی کھوج میں رہنا تنہا نہیں کرتا، اپنے درمیان کسی تیسرے شخص کی موجودگی کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ انہی لوگوں جیسا حال یہاں بیت الخلاء شریف میں آنے والوں کا ہوتا ہے۔ اللہ کو ہر پل اپنے ساتھ رکھنے، اس کی موجودگی سے فائدہ اٹھانے کے باوجود وہ تعلق اس ڈور میں نہیں بن پاتے جس میں یہاں آ کر بن جاتے ہیں۔ یہاں لاکھوں کے مجمع میں بھی ہر شخص اسے صرف اپنے ساتھ محسوس کرتا ہے۔ یہاں آ کر چاہے وہ اس سے سرگوشی میں باتیں کرے یا چیخ کر فریاد، انہیں لگتا ہے کہ ان کی آواز اللہ کے سوا کسی نے نہیں سنی، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اللہ اس کے ساتھ راز و نیاز کرنے والے ہر شخص صرف اس کے ساتھ مشغول رہتا ہے۔ اسے اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے لاکھوں لوگوں کے موجود ہوتے ہوئے بھی ایسی تنہائی نصیب ہوتی ہے جو اس کے قلب کو طمانینت اور راحت پہنچاتی ہے۔ اسی راحت کے حصول کے لیے بھی ہم لوگ یہاں آتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہجوم میں موجود ہونے کے باوجود تنہائی میں اپنے محبوب سے ملاقات کا لطف حاصل کریں۔ یہاں آ کر ہمارے دل کو یہ انوکھی خوشی حاصل ہوتی ہے کہ وہ ہمارے سوا کہیں اور متوجہ نہیں۔ اس کی ساری عنایتوں اور توجہ کا مرکز ہماری ذات ہے۔ کیا اللہ کا اس بھرپور توجہ کا احساس حاصل کرنے کے لیے لوگوں کا دنیا بھر سے تڑپ تڑپ کر یہاں جمع ہونا تمہارے خیال میں غلط ہے؟ اگر ہم اپنی زندگی بھر کے ساتھی کو خود سے قریب ترین دیکھنے کے لیے ادھر ادھر کا سفر کر سکتے ہیں تو پھر اللہ جس کی ہماری ذات پر بے شمار احسانات ہیں، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے حج جیسی عظیم ریچول کو نبھانے میں کیا حرج ہے؟ ان کا انداز نہایت جوشیلا تھا، کیونکہ سمندر میں ڈوبتے حاشر حسن کو ان کی دلیل نے سہارا دیا تھا۔ شاہ جی تمہیں یاد کر رہے ہیں اسلم؟ ٹی وی پر کوئی انڈین فلم دیکھنے میں مصروف اسلم نے رفیق کی آواز پر مڑ کر دیکھا۔ وہ کمرے کے دروازے سے ذرا اندر کی طرف کھڑا تھا۔
خیریت، آج شاجی کو میری یاد کیسے آ گئی؟ کہیں کوئی نیا مشن تو درپیش نہیں ہے؟ اسلم نے ریموٹ کی مدد سے ٹی وی کی آواز کم کرتے رفیق سے پوچھا۔ اس کی آواز میں تشویش کی واضح جھلک تھی۔ 3 دن پہلے وہ شاجی کے حکم پر ایک نہایت اہم کارروائی کر چکا تھا، لیکن اطلاعات کے مطابق موقع پر کچھ لوگوں نے اسے شناخت کر لیا تھا اور اب پولیس ہر جگہ اس کی بو سونگتی پھر رہی تھی۔ ان حالات میں اس کا کچھ عرصہ روپوش رہنا ہی بہتر تھا، لیکن اب شاجی کے بلاوے سے ظاہر تھا کہ وہ اسے پھر کوئی اہم مہم سونپنے والے تھے۔ وہ شاجی کے حکم کو ماننے سے انکار کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، لیکن پہلی بار اپنے تحفظ کے لیے کچھ فکر مند ہو گیا تھا۔ دراصل 3 دن پہلے جن 3 لڑکوں کو اس نے قتل کیا تھا، ان میں سے ایک کسی MP کا بیٹا تھا، اور اب اس MNA نے شور مچا کر پوری حکومت کو ہلا رکھا تھا۔ ایسے حالات میں اس کا منظر عام پر آ جانا کچھ مناسب نہیں تھا۔ تم خود جا کر شاجی سے معلوم کر لو، مگر میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں۔ اسے لگا کہ جواب دیتے ہوئے رفیق نے اس سے نظریں چرائی ہوں۔ بہرحال مرتا کیا نہ کرتا، اسے ہر حال میں شاجی سے ملنا تھا، سو وہ ٹی وی آف کرتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آؤ اسلم، یہاں ہمارے پاس بیٹھو، ہم تمہیں کچھ اہم لوگوں سے ملوانا چاہتے ہیں۔ کمرے میں داخل ہوتے وقت شاجی کی پرتپاک آواز نے اس کا استقبال کیا۔ ان کے اس انداز پر کچھ چونک کر اس نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور وہاں سے کوئی جواب نہ پا کر کمرے میں موجود باقی 2 افراد کا جائزہ لیا۔ وہ دونوں ان کی پارٹی کے نہایت سرگرم رکن تھے، بلکہ ان دونوں کو شاجی کا دایاں بایاں بازو کہا جائے تو کچھ غلط نہیں تھا۔ 2 سال سے پارٹی کے لیے مختلف خدمات انجام دینے کے باوجود اسلم کی کبھی ان سے براہ راست ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ البتہ اخباروں میں اور ٹیلی ویژن پر نظر آنے والی شاجی کی تصویروں کے ساتھ عموماً یہ 2 چہرے بھی کافی نمایاں ہوتے تھے۔ بیٹھ جاؤ اسلم۔ چپ چاپ کھڑے اسلم نے شاجی کی تحکم بھری آواز پر ایک کرسی کی طرف قدم بڑھائے۔ اسلم ہمارا نہایت وفادار اور جانثار رکن ہے، پارٹی کے لیے اس کی خدمات کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ کہنے کو اسے ہمارے ساتھ شامل ہوئے صرف 2 سال گزرے ہیں، لیکن ان 2 سالوں میں ہی اس نے اس قدر کارنامے انجام دیے ہیں کہ لوگ 10 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود انہیں انجام نہیں دے سکے۔ ہماری تحریک میں اس کی شمولیت نے ہمارے کام کی رفتار کو بے انتہا بڑھایا ہے۔ عوام کو ظالموں اور کرپٹ لوگوں سے نجات دلانے کے لیے اس نے جس قدر بڑھ چڑھ کر اپنا رول ادا کیا ہے، اگر میں کھل کر اس کی تعریف نہ کروں تو یہ اس کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ اسلم کے چہرے پر چھائی ہوئی الجھن سے بے نیاز وہ ان دونوں کے سامنے اس کی تعریف میں رطب اللسان تھے۔ وہ دونوں ان کی باتوں کو سن کر بڑی فرما برداری سے سر ہلاتے ان کی تائید کر رہے تھے۔ البتہ اسلم ان کے چہرے پر کسی انجان سی تحریر کو پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم جانتے ہو اسلم بیٹا کہ جب پاکستان بنا تو اس کے حصول کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں نوجوانوں ہی نے دی تھیں۔ اصل میں نوجوان ہی کسی بھی تحریک کا اصل سرمایہ ہوتے ہیں۔ ان کی کاوشیں ہی تحریک کو کامیاب بناتی ہیں۔ آج بھی تم کشمیر اور فلسطین میں اپنی کاس کی طرح لڑنے والے نوجوانوں کو دیکھ سکتے ہو۔ انہیں اپنے مقصد کے حصول کے لیے اپنے گھر بار، ماں باپ، جان اور عزت کسی بھی شے کے لٹنے کی پرواہ نہیں۔ وہ ہر صدمے کو برداشت کر کے صرف اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے کی دھن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کے انداز تخاطب نے اسلم کو خوفزدہ کر دیا۔ اسے لگا کہ وہ کوئی نہایت اندھوناک خبر سنانے کے لیے اسے ذہنی طور پر تیار کر رہے ہیں۔ اس کے اس اندازے کی تصدیق بھی ان کے ہونٹوں سے ادا ہونے والے اگلے جملوں نے کر دی۔ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا ہمیں دلی افسوس ہے اسلم۔ ہم سب تمہارے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ تم وقت کے اس کڑے امتحان میں خود کو کبھی تنہا نہ سمجھنا۔ پارٹی کا اعلیٰ سے اعلیٰ اور ادنا سے ادنا عہدیدار بھی ان لمحوں میں تمہارے ساتھ ہے، لیکن آگے کیا کرنا ہے اس کا فیصلہ صرف تم کرو گے۔ کہنے کے ساتھ شاجی نے کچھ اخبارات اس کی طرف بڑھا دیے۔ کانپتے ہاتھوں سے انہیں تھامتے اس نے اس سب سے اوپر موجود اخبار کا نام دیکھا اور چٹپٹی خبریں شائع کرنے والے شام کا ایک روزنامہ تھا۔ فرنٹ پیج کا جائزہ لیتی اس کی آنکھیں اگلے ہی لمحے صدمے سے پھٹنے کے قریب ہو گئیں۔ صفحے پر نمایاں طور پر لگی سرخیوں اور تصویروں نے اسے اندر تک ادھیڑ ڈالا تھا۔ آج مسجد قبلتین کی زیارت کے لیے چلتے ہیں۔ دادا ابو کی بات سن کر حسن نے کھوجتی نگاہوں سے ان کے چہرے کا جائزہ لیا۔ وہ اسے اپنی طرف یوں دیکھتے ہوئے پا کر بوکھلا کر ادھر ادھر نظریں گھمانے لگے۔
حاشر حسن نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے ان کے چہرے سے اپنی نظر ہٹا لی۔ وہ دادا ابو کو سمجھنے سے بالکل قاصر تھا۔ ان کی کیفیات میں اتنی تیزی سے تبدیلی ہوتی تھی کہ وہ ان کی وجوہات ڈھونڈنے میں ہی ہلکان ہو جاتا تھا۔ خانہ کعبہ کا الوداعی طواف کر کے وہاں سے رخصت ہوتے وقت وہ یوں بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتے تھے کہ جیسے کعبہ کا والی ابھی آواز دے کر انہیں روک لے گا اور وہ اس کی آواز پر دوڑتے ہوئے کبھی نہ جدا ہونے کے لیے واپس اس سے جا لپٹیں گے۔ وہاں سے ودا ہوتے وقت وہ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے، لیکن پھر مدینے کے راستے پر ان کے ساتھ رواں حاشر حسن نے ان کا یکسر مختلف روپ دیکھا تھا۔ اسے ان کے انگ انگ سے وصل کی خواہش دہکتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بار بار اپنی نگاہوں سے راستے کے طول و عرض کو ناپتے اور پھر یوں مضطرب ہو جاتے کہ جیسے پتہ نہیں یہ دوری ختم ہوگی بھی یا نہیں۔ اور اب جب کہ وہ انہیں مدینہ منورہ پہنچے تیسرا دن تھا، وہ روضہ اقدس سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کے لیے راضی ہی نہ ہوتے تھے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد انہوں نے مسجد قباء، مسجد فتح، مسجد مصلی، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسن علیہ السلام کے گھروں اور دیگر کئی مقامات کی زیارت کر ڈالی تھی، لیکن روضہ اقدس پر حاضری کا ذکر سنتے ہی ان کے وجود پر لذت طاری ہونے لگتا تھا۔ وہ یوں کانپ اٹھتے تھے کہ جیسے انہیں دربار رحمت میں حاضری کے بجائے کسی مقتل کی طرف جانے کا مشورہ دیا جا رہا ہو۔ کہاں تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کو بےتاب تھے، اور اب وہاں جانے کا سن کر ہی آناکانی شروع کر دیتے ہیں۔ آخر یہ سب کیا ہے دادا ابو؟ کیا چیز ہے جو آپ کو وہاں جانے سے روک رہی ہے؟ حاشر حسن نے جھنجھلا کر ان سے پوچھا تھا۔ مجھے یہاں جاتے ڈر لگتا ہے بیٹا، انہوں نے نہایت بے بسی سے جواب دیا۔ ڈر لگتا ہے؟ مگر کیوں؟ حاشر حسن کے لہجے میں حیرت تھی۔ وہ کہتے ہیں نا بیٹا کہ باوجود باخدا دیوانہ با مصطفیٰ ہوشیار باش، بس اسی لیے ڈر لگتا ہے، انہوں نے جواب دیا، لیکن حاشر حسن کے چہرے پر الجھن کے آثار ہنوز موجود تھے۔ سمجھا کرو بیٹا، اللہ کے دربار میں تو اگر کوئی بھول چوک ہو جائے تو وہ غفور الرحیم اپنی رحمت سے اسے معاف کر دے گا، لیکن اپنے محبوب کی خدمت میں معمولی سی لغزش پر بھی وہ سخت گرفت کر سکتا ہے۔ بس اسی لیے ڈرتا ہوں کہ کہیں کوئی خطا کر بیٹھوں اور جکڑا جاؤں، انہوں نے اپنی گریز کی وضاحت کی۔ معمولی سی خطا پر پکڑے جانے کا اتنا خوف ہے آپ کو، اور جو اس کے محبوب کے دربار میں حاضر نہ ہو کر آپ گستاخی کے مرتکب ہو رہے ہیں وہ کچھ نہیں۔ ان کے مسئلے کو سمجھتے ہوئے اس نے ان کی دکھتی رگ کو چھیڑا تھا۔ اس کا تیر بالکل نشانے پر لگا۔ وہ نہایت مضطرب ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ سچ کہتے ہو بیٹا، یہ تو مجھ سے بہت بڑی گستاخی ہو گئی۔ میں بہت گناہ گار ہوں کہ مدینہ پہنچا تو حضور اکرم کی سفارش پر ہوں اور اب سیدھا ان کی خدمت میں حاضر ہونے کے بجائے ادھر ادھر مارا پھر رہا ہوں۔ تم اچھی طرح وہاں چلنے کی تیاری کر لو بیٹا، میں بھی تیار ہو جاتا ہوں۔ جلدی بولتے وہ اپنا نیا جوڑا نکال کر غسل خانے کی طرف بڑھ گئے تھے، اور اب حاشر حسن تیار ہو کر ان کے انتظار میں بیٹھا تھا، لیکن ان کی تیاری ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ خود کو بے تحاشا خوشبو میں بسائے، سفید سوٹ اور خوبصورت سی ٹوپی کے باوجود وہ اپنی تیاری سے مطمئن نہیں لگ رہے تھے۔ صرف 20 منٹ میں تیاری مکمل کر لینے والا حاشر حسن ایک بار پھر ان کے احساسات سے دوچار ہونے لگا جو پچھلے 2-4 دن سے اس کی ذات کو گھیرے ہوئے تھے۔ بدنام زمانہ اسلم ٹیٹی کے گھر پر رات کے آخری پہر پولیس کا ریڈ۔ پولیس اہلکاروں کی اسلم ٹیٹی کی 18 سالہ بہن کے ساتھ زیادتی۔ اسلم ٹیٹی کے والد صدمے کے باعث ہارٹ اٹیک سے چل بسے۔ بڑی سرخیوں کے ساتھ ہی 2 رنگین تصویریں تھیں، جن میں سے ایک میں ماسٹر عبدالمبین کی میت کا کلوز اپ تھا، جبکہ دوسری تصویر میں موجود لڑکی دونوں ہاتھ چہرے کے آگے رکھے خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تصویر میں اس کا چہرہ واضح طور پر نظر نہ آنے کے باوجود اسلم کو اسے پہچاننے میں کوئی دقت نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس کی چھوٹی بہن عبادہ عبدالمبین تھی۔ اس نے وحشت زدہ انداز میں باقی خبر پڑھنا شروع کی۔ تفصیلات کے مطابق 3 دن پہلے قتل ہونے والے MNA نے شاہد کاظمی کے بیٹے زاہد کاظمی اور اس کے 2 ساتھیوں کے قاتل کی حیثیت سے اسلم ٹیٹی کو موقع واردات کے قریب پائے جانے والے ایک شاپ کیپر نے شناخت کر لیا تھا۔
MNA کے شدید دباؤ کے تحت پولیس نے جب ارد گرد سے معلومات حاصل کیں تو 2 دن تک خاموشی اختیار کیے رکھنے والے شاپ کیپر سلطان خان نے موقع واردات کے نزدیک اپنی موجودگی کا اعتراف کرتے ہوئے بتایا کہ 2 یوم قبل ہونے والی قتل کی واردات میں اسلم ٹیٹی اور اس کے دیگر 2 ساتھی ملوث تھے، البتہ باقی 2 افراد کو وہ شناخت نہیں کر سکا۔ عینی شاہد کے اس بیان کے بعد پولیس نے متعدد مقامات پر اسلم کی تلاش میں چھاپے مارے، لیکن وہ اسے بازیاب کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ تمام دن کی ناکامی کے بعد پولیس اہلکار رات کے آخری پہر اسلم ٹیٹی کے گھر پر چڑھ دوڑے اور دروازہ توڑ کر مکان میں داخل ہو گئے، جہاں انہوں نے اسلم کا پتہ معلوم کرنے کے لیے اس کے بوڑھے والد ماسٹر عبدالمبین پر تشدد اور اس کی 18 سالہ معصوم بہن جو کہ ایک مقامی کالج میں BA پارٹ 1 کی طالبہ ہے کے ساتھ زیادتی جیسی شرمناک کارروائیاں کیں۔ ماسٹر عبدالمبین اس شرمناک واقعے کو برداشت نہ کر سکے اور موقع پر ہی ہارٹ اٹیک کے باعث چل بسے۔ اہل محلہ نے پولیس کی اس وحشیانہ طرز عمل کی شدید مذمت کی اور واقعے میں ملوث پولیس اہلکاروں کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ آخری اطلاعات کے مطابق واقعے میں ملوث SHO سلیم لودھی اور اس کے ساتھی اس واقعے کے بعد سے روپوش تھے۔ اتنی بھیانک موت ماروں گا میں تجھے اور تیرے ساتھیوں کو سلیم لودھی کہ تیری آنے والی نسلیں تک اسے سن کر کانپ اٹھیں گی۔ اخبار کو بری طرح مٹھیوں میں بیچتے وہ تصور میں SHO اور سلیم لودھی اور اس کے ساتھیوں سے مخاطب تھا۔ تم خود کو تنہا نہ سمجھو اسلم، تمہارے ساتھ ہونے والے اس ظلم پر میں اور میری پارٹی کے لوگ چپ نہیں رہیں گے۔ تمہیں انصاف دلانے کے لیے احتجاج، جلوس، جلسے، ہڑتالیں، قتل، غارت، جو کچھ بھی کرنا پڑا ہم ضرور کریں گے۔ تم صرف ہمارے ورکر نہیں بلکہ ہماری اولاد کی طرح ہو۔ تمہاری خاطر ہم بڑی سے بڑی قربانی بھی دینے کو تیار ہیں۔ پارٹی نے تمہاری خدمات کو نہ تو کبھی فراموش کیا ہے اور نہ ہی کبھی کرے گی۔ تم صرف ایک بار اپنی زبان سے کہو اس SHO اور اس کے پٹھوؤں کو بھوکے کتوں کے آگے نہ ڈلوا دیا تو ہمارا نام بھی سید اکبر شاہ نہیں۔ شاہ جی جذبات سے بھرپور لہجے میں تقریر کر رہے تھے۔ نہیں شاہ جی نہیں، وہ اور اس کے پلے اسلم ٹیٹی کا شکار ہیں اور اسلم انہیں کیسی لرزہ خیز موت سے ہمکنار کرتا ہے یہ آپ بھی دیکھنا اور ساری دنیا بھی دیکھے گی۔ اس کی آنکھیں غصے اور غم کی انتہا پر پہنچ کر لہو رنگ ہو رہی تھیں۔ معاف کیجیے گا شاہ جی، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو رہے ہیں۔ حادثہ بے شک بہت بڑا ہے اور اس کا بدلہ بھی اتنے ہی بڑے پیمانے پر لیا جائے گا، لیکن اس کے لیے ہمیں جوش سے نہیں بلکہ ہوش سے کام لینا ہوگا۔ شاہ جی کے دائیں جانب بیٹھے اشفاق خان نے اچانک ہی مداخلت کی تھی۔ میری روح کانٹوں پر گھسٹ رہی ہے خان صاحب، اور آپ ہوش کی بات کر رہے ہیں، اسلم نے نہایت تلخی سے کہا تھا۔ اسلم بیٹا، اشفاق خان ہمارا نہایت ذہین بندہ ہے، اگر تم تھوڑا سا حوصلہ کر کے اس کی بات سن لو تو یقیناً یہ تمہیں نہایت مفید مشورہ دے گا۔ شاہ جی نے اسے سمجھایا تو وہ لب بیچے خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ دیکھو اسلم، یہ سچ ہے، تم نے پارٹی کے لیے بڑی خدمات انجام دی ہیں اور تمہارا پارٹی پر حق بھی ہے، بہت زیادہ، لیکن یقیناً تم خود بھی کبھی یہ نہ چاہو گے کہ جس تحریک کو چلانے اور کامیاب بنانے کے لیے تم نے دن رات کوششیں کی اس پر کوئی آنچ آئے۔ تم نے جو کچھ کیا پارٹی کی خاطر اور اب تمہیں جو کچھ سہنا پڑ رہا ہے وہ بھی پارٹی ہی کی وجہ سے ہے، لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جس پارٹی اور تحریک کی خاطر اتنی قربانیاں دی گئیں، کیا اسے صرف ایک انتقام کی خاطر تباہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا تم برداشت کر سکو گے کہ صرف تمہارے غصے کی آگ بجھانے میں پارٹی کا وجود ختم ہو جائے؟ آخر آپ مجھ سے کہنا کیا چاہتے ہیں خان صاحب؟ جو کچھ کہنا ہے کھل کر بتائیں۔ اشفاق خان کی تمہید سے اسے الجھن میں مبتلا کر دیا تھا۔ اشفاق، اور میرا خیال ہے کہ ان حالات میں جبکہ تمہارا نام 3 افراد کے قتل کے سلسلے میں واضح طور پر عوام کے سامنے آ چکا ہے، پارٹی وقتی طور پر تم سے اپنی لا تعلقی کا اعلان کر دے، ورنہ اس کے اثرات آئندہ انتخابات پر پڑیں گے۔ اگر ایک بار ہماری ساکھ خراب ہو گئی تو ہمارا ووٹ بینک بند ہو جائے گا، اور اتنا بڑا نقصان اٹھانے کی پارٹی کسی بھی صورت متحمل نہیں ہو سکتی۔ بڑی دیر تک خاموش بیٹھے عامر مرزا نے ان کی گفتگو میں مداخلت کی تھی۔ کیا مطلب؟ کیا مجھ پر پڑنے والے اس مشکل وقت میں آپ لوگ میرا ساتھ چھوڑ دیں گے؟ وہ نہایت صدمے سے بولا تھا۔ تم نے شاید میری بات غور سے سنی نہیں، میں نے صرف وقتی لا تعلقی کا ذکر کیا ہے۔
یوں بھی یہ لاتعلقی صرف ہماری ظاہری ہوگی، لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ اس واردات سے ہماری پارٹی کا کوئی تعلق نہیں، لیکن درون خانہ ہم تمہارے ساتھ ہی ہوں گے۔ سلیم لودھی کی تلاش اور اس کے انتقام کے سلسلے میں تم جس طرح چاہو پارٹی کے وسائل استعمال کر سکتے ہو، لیکن یہ سب خفیہ طور پر ہوگا۔ ظاہری طور پر ہم لوگوں پر یہی ظاہر کرتے رہیں گے کہ تمہاری بے راہ روی کی وجہ سے عرصہ ہوا پارٹی تمہیں خود سے علیحدہ کر چکی ہے، اور ہم تمہارے ہاتھ سے سرزد ہونے والے کسی جرم کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ البتہ تمہاری بہن کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر پرزور احتجاج کیا جائے گا۔ اس معاملے میں ہم حکومت کو بری طرح ہلا کر رکھ دیں گے، اور چونکہ یہ ایک انسانیت سوز واقعہ ہے، اس لیے اس سلسلے میں کیا جانے والا ہمارا ہر احتجاج تمہاری ہمدردی کے بجائے اخلاقیات کے زمرے میں آئے گا۔ اور رہ گیا تمہارا پارٹی سے تعلقات کا معاملہ، تو جو کام تم ہمارے لیے پہلے برسر عام ہمارے نام پر کرتے تھے، آئندہ خاموشی سے انجام دیتے رہنا، بدلے میں تمہیں زندگی کی ہر سہولت ملتی رہے گی۔ عامر مرزا نے اپنا سارا پلان اس کے سامنے رکھ دیا تھا، جبکہ شاہ جی اس دوران بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ اور میری بہن، اس کا کیا ہوگا؟ اس کی تم فکر نہ کرو، پارٹی میں ایسے جانثار نوجوانوں کی کمی نہیں جو شاہ جی کے ذرا سے اشارے پر بخوشی سے اپنی زندگی میں شامل کرنے پر راضی ہو جائیں گے۔ اس بار جواب اشفاق خان کی طرف سے آیا تھا۔ یقیناً اسے یہاں بلانے سے پہلے ہی وہ لوگ ہر سوال کا جواب تلاش کر چکے تھے، ناچار اسے بھی اس بات میں سر ہلانا پڑا۔ سرشاری کسے کہتے ہیں، اس بات کو حاشر حسن نے روضہ مبارک کی سنہری جالی کو تھام کر کھڑے دادا ابو کو دیکھ کر جانا تھا۔ سرور محبت عقیدت کا نہ جانے کون سا مقام تھا کہ حاشر حسن سر جھکائے سنہری جالی کو تھامے ساکت کھڑے دادا ابو کی روح کو محو رقص محسوس کر رہا تھا۔ ان کے قدم مضبوطی سے زمین پر جمے تھے، لیکن پھر بھی وہ اسے حال کھیلتے محسوس ہو رہے تھے۔ مسجد نبوی میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے ریاض الجنہ کے حصے میں نوافل ادا کیے تھے اور پھر روزے پہ حاضری کے لیے بڑھے تھے۔ اس پل دادا ابو کے ساتھ چلتے حاشر حسن نے دیکھا تھا کہ ان کے پیروں میں کوئی لڑکڑاہٹ نہیں تھی۔ وہ ہاتھ میں پکڑی چھڑی اور ساتھ چلتے حاشر حسن دونوں ہی کے سہارے سے بے نیاز ہو گئے تھے۔ ان کے قدم گویا زمین پر نہیں ہوا میں پڑ رہے تھے۔ وہ ایک سبک رفتار پرندے کی طرح گویا اپنی منزل کی طرف اڑے جا رہے تھے، ڈر، خوف، جھجک کی ہر کیفیت سے آزاد، صرف وہ محبوب سے وصال کی خوشگن خیالات میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ ایک سلام جسے کرنے کے لیے انہوں نے برسوں حاضری کی اجازت طلب کرتے حالت دعا میں گزارے تھے، اب اسے ادا کرنے کا وقت آ گیا تھا، تو پھر کیوں نہ ان پر سرور طاری ہوتا۔ حاشر حسن کو یکدم ہی اپنے آپ سے تعفن اٹھتا محسوس ہوا تھا۔ یہاں موجود بے شمار لوگوں میں سے شاید وہی واحد تھا جس نے زندگی میں کبھی اس سعادت کو حاصل کرنے کی خواہش نہیں کی تھی، جو بغیر کسی طلب اور عقیدت کے اتنے بڑے دربار میں حاضر ہو گیا تھا اور اب اپنی یہاں موجودگی پر شرمندہ تھا۔ اس کے خیال میں تو اس جیسا کردار اور اعمال رکھنے والا شخص کو تو اس چوکھٹ پر قدم دھرنے کی ہمت ہی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ وہ جگہ جہاں حاضر ہوتا دادا ابو جیسے متقی اور عبادت گزار شخص کانپ گئے تھے، وہاں داخل ہوتے وقت حاشر حسن جیسے شخص کے دل کو تو خوف سے پھٹ ہی جانا چاہیے تھا۔ اسے یکدم ہی خود پر افسوس ہونے لگا تھا کہ اس نے اپنے سارے گناہ کعبہ شریف کی حاضری میں ہی کیوں نہ بخشوائے۔ اگر اوروں کی طرح وہ بھی وہیں اپنے کندھوں پر رکھی گناہوں کی گٹھری سے نجات حاصل کر لیتا تو اب اس گٹھری سے اٹھتی بدبو اس کے اعصاب کو مختل نہ کرتی۔ اپنے کپڑوں پر لگائے گئے عمدہ ترین عطر کے باوجود اسے یہی محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے وجود سے اتنا تعفن اٹھ رہا ہے کہ ارد گرد موجود لوگوں کی قوت شامہ محسوس کر رہی ہے۔ قریب تھا کہ اس احساس کی شدت سے گھبرا کر وہ وہاں سے بھاگ اٹھتا کہ اس نے دادا ابو کے وجود کو لہرا کر زمین پر گرتے دیکھا اور ارد گرد موجود شرطوں کی لپک کر ان تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ ان پر جھک گیا۔ ان کی انگلیوں نے اس کی کلائی اپنی گرفت میں لے کر اب زندگی کو محسوس کرنا چاہا، اور پھر وہاں چھائی خاموشی کو محسوس کر کے اس نے اپنی حسیات ان کے دل کی دھڑکنوں کی طرف مبذول کی تھیں، لیکن وہاں ایک جامد سناٹا تھا۔ ان کے دل کی سرزمین عقیدت و جذبات کے طوفان سے نمٹنے کے باوجود اب بالکل خاموش اور پرسکون تھی،
اور پھر وہ لوگ انہیں وہاں سے اٹھا کر لے گئے تھے۔ حاشر حسن سن دماغ کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ قدم بڑھا رہا تھا۔ وہ ایک MBBS ڈاکٹر اچھی طرح جانتا تھا کہ دادا ابو کی اس کیفیت کا نام موت ہے۔ میڈیکل سائنس کی نظر میں وہ اس دنیا سے منہ موڑ چکے ہیں، لیکن دراصل تو انہوں نے وصال کی میں چکھی تھی۔ ان کے تن من میں جو عشق کی آگ لگی تھی، اسے بجھانے کو محبوب نے انہیں خود اپنے پاس بلا لیا تھا۔ میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بلا سے پھر میری شام دنیا میں شام ہو جائے۔ حاشر حسن کے کانوں میں نعت کے اشعار گونج رہے تھے۔ دادا ابو نے اپنی جان کے بدلے صرف ایک بار صبح طیبہ دیکھنے کا جو سودا اللہ سے کیا تھا، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ بھائی رک جاؤ، پلیز بھائی مت جاؤ۔ برق رفتاری سے گھر کے بیرونی دروازے کی طرف جاتے اسلم کی کلائی پکڑ کر عبادہ عبدالمبین نے التجا کی تھی۔ اسلم چند پل کے لیے اس کی التجا پر ٹھٹک کر رک گیا تھا۔ اس کی موٹی موٹی غزالی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو ٹھہرے ہوئے تھے اور آنسوؤں کے سمندر میں بس ایک ہی التجا ہلکورے لے رہی تھی کہ وہ اپنا ارادہ بدل لے اور گھر چھوڑ کر جانے کا خیال دل سے نکال دے، لیکن اپنی چہیتی چھوٹی بہن کی یہ بات ماننا اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ سو وہ اس سے نظر چرا کر ہولے سے اس کا سر تھپ تھپاتا گھر سے باہر نکلتا چلا گیا۔ آج اس کی ابا جی سے ٹھیک ٹھاک بحث ہوئی تھی۔ انہیں اس کی سرگرمیوں پر سخت اعتراض تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ اس جماعت کا ساتھ چھوڑ کر سیدھے اپنی پڑھائی پر توجہ دے، کیونکہ انہوں نے اسے یونیورسٹی MA کرنے کے لیے ہی بھیجا تھا۔ وہ اسے مستقبل میں کسی سیاستدان کے روپ میں دیکھنے کے ہرگز خواہاں نہیں تھے، جبکہ اسلم ان کے خیالات سے بالکل بھی متفق نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ MA کی ڈگری حاصل کر کے بھی وہ اپنے لیے کوئی اعلیٰ مقام حاصل نہیں کر سکے گا۔ اسے بھی ابا جی کی طرح کسی اسکول میں ٹیچنگ یا پھر دفتر میں کلرکی کرنا ہوگی، کیونکہ اچھی پوسٹ کے حصول کے لیے رشوت و سفارش کی ضرورت ہوتی ہے، اور ابا جی اسے ان دو میں سے ایک بھی شے فراہم نہیں کر سکتے تھے۔ اسلم ابا جی کی طرح خالی خولی لوگوں کے ادب سے سلام کرنے پر مطمئن ہو جانے والوں میں سے نہیں تھا۔ اسے اپنے لیے کوئی اونچا مقام، بڑا سا گھر اور لمبی سی گاڑی چاہیے تھی، اور اس سب کے لیے تعلقات کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ چنانچہ جب یونیورسٹی جوائن کرنے کے کچھ عرصے بعد ہی ایک مشہور سیاسی جماعت کی طلبہ تنظیم نے اسے اپنے ساتھ شمولیت کی دعوت دی تو وہ فوراً ہی اس دعوت کو قبول کر بیٹھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس تنظیم ہی کی بنیاد پر کئی لوگوں کو ان کی قابلیت سے بھی زیادہ اچھی جابز مل چکی ہیں، اور پھر وہ جو صرف اپنے مقصد کے حصول کے لیے تنظیم میں شامل ہوا تھا، تنظیم کے مقاصد کے حصول میں اپنے آپ کو استعمال کرتا چلا گیا۔ تنظیم میں شامل لوگوں کے رویوں، اخلاق، محبت بھری گفتگو، کچھ کو دکھانے کی عزم اور سسٹم کو بدل ڈالنے کی باتوں نے اسے مسحور کر دیا تھا۔ اسے لگتا تھا واقعی یہ لوگ ہمارے حقوق کے لیے سچائی اور خلوص کے ساتھ جدوجہد کر رہے ہیں۔ وہ ظلم اور ناانصافی کو مٹا کر حق کا بول بالا کرنے کے دعوے کرتے ہیں۔ رفتہ رفتہ وہ ان کا معمول بنتا چلا گیا۔ وہ صرف ان کے دماغ سے سوچتا تھا اور ان کی آنکھوں سے دیکھتا تھا۔ اس کے زبان پر انہی کے سکھائے کلمات کا ورد ہوتا تھا: ظلم کو ختم کرنا تو ظلم ہی کو ختم کر ڈالو۔ کسی اہل شخص کے لیے جگہ بنانی ہے تو اہل کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا دو۔ اگر کوئی اپنے پیچھے آنے والے کو راستہ نہیں دیتا تو اسے رونتے ہوئے آگے نکل جاؤ۔ یہ وہ زہریلے خیال تھے جو اس تنظیم کے سربراہوں نے اسلم اور اسلم جیسے کئی نوجوانوں کے دماغ میں بھر دیے تھے۔ وہ لوگ افہام اور تفہیم کی راہ چھوڑ کر تشدد کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا چکے تھے۔ آئے دن اسلم یونیورسٹی میں کسی نہ کسی دنگا فساد میں مصروف رہتا، مخالف تنظیموں کے لڑکوں کو پیٹتا، ذرا سی بات پر ہنگامہ کھڑا کر دینا اس کا معمول بنتا جا رہا تھا۔ یونیورسٹی میں اسلحہ لانے پر سخت پابندی کے باوجود بھی اکثر اس کے ہاتھ میں ایک ٹی نظر آتی تھی، جس کی دہشت نے اس کا دیگر اسٹوڈنٹس پر اچھا خاصا روب قائم کر دیا تھا۔ اسی ٹی ہی کی بدولت اس کے نام کے آگے بھی ٹی کا لاحقہ لگ گیا تھا۔ اب وہ اسلم عبدالمبین کے بجائے اسلم ٹی کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ شروع میں تو عبدالمبین صاحب کو اس کی سرگرمیوں کی خبر نہ ہوئی، لیکن پھر اڑتی کئی خبریں ان کے کانوں تک بھی پہنچنے لگیں۔ انہوں نے کئی بار اسے اس کی روش پر ٹوکا، لیکن وہ ہمیشہ ہی ان کی بات انسنی کر دیتا تھا۔ عبدالمبین صاحب خود بھی اس سیاسی جماعت کے ساتھ وابستگی کو سرسری ہی لیا کرتے تھے۔ ان کے خیال میں جیسے اور بہت سے لڑکوں کا سیاسی تنظیموں کے لڑکوں کے ساتھ معمولی سا اٹھنا بیٹھنا ہو جاتا ہے، اسی لیے اسلم بھی محض ایسے ہی
لوگوں سے دوستی کی وجہ سے افواہوں کی زد پر ہے، اور یونیورسٹی لائف کے خاتمے کے ساتھ ہی اس کی سیاست کے ساتھ یہ وابستگی بھی ختم ہو جائے گی۔ دراصل وہ برسوں سے اپنے بچوں کے لیے سنگل پیرنٹ کا رول ادا کر رہے تھے۔ ان کی شریک حیات کئی سال قبل دنیا سے رخصت ہو چکی تھیں۔ بڑی بیٹی ساجدہ کی شادی بھی انہوں نے خود ہی کی تھی، اور اس کی کامیاب ازدواجی زندگی نے انہیں یہ اعتماد بخش دیا تھا کہ اپنی اولاد کی بہترین پرورش کر رہے ہیں۔ ان کے سب بچے نہایت باادب اور معاملہ فہم ہیں۔ ایسے میں اسلم کی غلط راہ پر چلنے کا تو وہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن پھر ان کا ایمان جلد ہی ٹوٹ گیا تھا۔ اسلم پہلی بار یونیورسٹی میں ہونے والی 2 طالبہ تنظیموں کے تصادم کے دوران گرفتار ہوا تھا۔ اس کے پاس اسلحے کی موجودگی نے جہاں صورتحال کو بہت نازک کر دیا تھا، وہیں ماسٹر عبدالمبین کے یقین میں بھی دراریں پڑ گئی تھیں۔ اسلم کو تو اس کے بڑوں کی سفارش پر جلد ہی رہا کرا دیا گیا، لیکن ماسٹر عبدالمبین کے لیے ذلت، رسوائی، پریشانی اور بے اطمینانی کے دروازے کھل گئے تھے۔ وہ جو ہمیشہ بڑی پرسکون نیند سویا کرتے تھے، راتوں کو چونک چونک کر اٹھنے لگے۔ اسلم ہی کی فکر نے انہیں تہجد گزار بنا دیا تھا، لیکن ان کے طویل سجدے اور دعائیں اسے اس کی راہ سے پلٹنے پر مجبور نہ کر سکے، اور بالآخر انہوں نے دل پر پتھر رکھتے ہوئے اسے اپنے گھر سے بے دخل کر دیا۔ اپنی نیک نامی کو بچانے کا ایک یہی واحد طریقہ ان کے پاس رہ گیا تھا۔ اسلم ابتدا میں جو کام انقلاب، انصاف اور مقصد کے نام پر تنظیم کے لیے کرتا تھا، بعد میں پیسے کے حصول کے لیے کرنے لگا۔ اسے اپنی ہر خدمت کا تنظیم کی طرف سے ٹھیک ٹھاک معاوضہ ملتا تھا۔ وہ ان لوگوں کے درمیان رہتے رہتے جان چکا تھا کہ وہ سب اپنی اپنی تجوریاں بھرنے اور اپنی سیاست کی دکان چمکانے کے لیے بڑے بڑے نعروں سے عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں، لیکن اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کا اپنا مقصد بھی تو ابتدا سے یہی تھا۔ اسے اپنے لیے بے تحاشا دولت چاہیے تھی، جو اسے کسی انقلاب کے ذریعے ملتی یا جرم کی مدد سے۔ اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھا۔ گھر بار، باپ اور بہنوں کو چھوڑ کر اس نے اپنے لیے جو راہ منتخب کی تھی، اچانک ہی اس راہ پر اسے بڑی شدید ٹھوکر لگی تھی۔ اس ٹھوکر سے لگنے والی چوٹ نے اس کی روح تک کو بلبلا کر رکھ دیا تھا، اور اب وہ اپنے سامنے آہنی زنجیروں سے جکڑے ایس ایچ او سلیم لودھی سے اپنی ہر چوٹ کا حساب لینے کے لیے تیار تھا۔ شاہ جی نے اس کی فرمائش پر 24 گھنٹوں کے اندر اندر سلیم لودھی کو اس کے سامنے حاضر کر دیا تھا، جبکہ اس کی وہ 4 ساتھی جو اس رات اس کے ساتھ موجود تھے، پہلے ہی بڑی بے دردی سے قتل کر دیے گئے تھے۔ سنا ہے مرے جا رہے تھے تم اسلم ٹی ٹی سے ملاقات کے لیے، لہٰذا میں نے سوچا کہ تمہاری یہ پریشانی دور کر دوں اور تمہیں بتا دوں کہ اسلم ٹی ٹی کس شخص کا نام ہے۔ سلیم لودھی کے سر کے بالوں کو مٹھی سے جکڑ کر ایک زوردار جھٹکا دیتے ہوئے اس نے کہا۔ اس کے لہجے میں پائی جانے والی حیوانی غراہٹ اور لہو رنگ آنکھوں نے ایس ایچ او سلیم لودھی کے وجود میں سردی کی ایک لہر سے دوڑا دی تھی۔ اسے اپنا انجام بہت واضح نظر آ رہا تھا۔ کس کی اجازت سے تم نے میرے گھر میں قدم رکھنے کی جرت کی تھی؟ ہاتھ میں پکڑے خنجر کی نوک اس کے گال پر چبھوتے ہوئے اسلم نے پوچھا۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میرا کوئی قصور نہیں، میں اپنی مرضی سے وہاں نہیں گیا تھا، مجھے وہاں جانے پر مجبور کیا گیا تھا۔ اگر میں ان کی بات ماننے سے انکار کر دیتا تو وہ مجھے اور میرے گھر کو تباہ کر ڈالتے۔ اس رات دلیری سے اپنی مونچھوں پر تاؤ دیتا سلیم لودھی بھیگی بلی بنا اسلم کے سامنے رحم کی درخواست کر رہا تھا۔ کس نے بھیجا تھا تجھے وہاں؟ اسلم نے غرا کر پوچھا۔ ساتھ ہی اس نے تیز دھار خنجر کی مدد سے سلیم لودھی کا دایاں کان کاٹ لیا تھا۔ سلیم لودھی کے منہ سے بے ساختہ ایک لرزش چیخ نکلی تھی، دلخراش چیخ نکلی تھی، اور وہ تکلیف کی شدت سے پھڑکنے لگا۔ تیرے ناٹک دیکھنے کا ٹائم نہیں میرے پاس، سیدھی طرح میرے سوال کا جواب دے ورنہ تیرا کان بھی اڑا دوں گا۔ اسلم کے روپ میں کوئی درندہ وہاں کھڑا تھا۔ میں نے شاہد کاظمی جس کے بیٹے کا قتل ہوا تھا، اس نے تم سے انتقام لینے کے لیے مجھے وہاں تمہارے گھر بھیجا تھا۔ بالآخر اس نے زبان کھول ہی دی۔ سنا رفیق تم نے؟ بیٹی کی جدائی میں پاگل ہو گیا ہے وہ ایمن نے، اسی لیے اس نے اسلم ٹی ٹی کو چھیڑا ہے۔ اب وہ وقت دور نہیں جب وہ خود بھی اپنے بیٹے کے پاس پہنچ جائے گا۔ اسلم نے اپنے ساتھ خاموشی سے کھڑے رفیق کو مخاطب کیا تھا۔ لیکن پہلے تو مجھے اس ایس ایچ اے کو سبق سکھانا ہے۔ وہ حال کروں گا میں اس کا کہ اس کی بوٹی بوٹی میرے آگے رحم کے لیے گڑ گڑائے گی۔ اسلم کی شفاف لہجے نے سلیم لودھی کے چہرے کا سارا خون نچوڑ دیا تھا۔ پلیز پلیز مجھے معاف کر دو، وہ اسلم کے آگے گگیایا ہوا بھیک مانگ رہا تھا۔ اسلم نے ہاتھ میں پکڑا خنجر ایک طرف ڈال کر ڈرل مشین سنبھال لی۔ تمہیں اگر مجھ سے بدلہ لینا ہے تو مجھے گولی مار دو، میرے سینے میں خنجر گھونپ دو، لیکن پلیز میرے ساتھ یہ سلوک مت کرو۔ سلیم لودھی نے اس کے ارادوں کو بھانپ لیا تھا، چنانچہ زندگی کی
کی التجا کے بجائے آسان موت کی التجا کر رہا تھا، لیکن انتقام کی آگ میں جلتے اسلم کے کان میں اب سلیم لودھی کی آواز کے بجائے اس رات کی گئی اس اپنے باپ کی فریادیں اور عبادہ عبد المبین کے بین سن رہے تھے۔ اگلے ہی پل اس نے ڈرل مشین سلیم لودھی کے بازو پر رکھ کر آن کر دی تھی۔ تہ خانے کی فضا سلیم لودھی کی دلسوز چیخوں سے گونج اٹھی تھی۔ دیکھ لو اپنے بھائی کے کارنامے، سارے شہر کو اپنے سر پر اٹھا رکھا ہے اس نے۔ ساجدہ کے شوہر شفقت علی نے ہاتھ میں پکڑا اخبار اس کے سامنے پٹخا۔ اخبار میں ایس ایچ او سلیم لودھی کے بےایمانہ قتل کی خبر چھپی تھی۔ اس کی لاش پچھلے رات ایک کچرا کنڈی پر بوری میں بند پائی گئی تھی۔ لاش کی حالت دیکھنے والے تھرا اٹھے تھے۔ سلیم لودھی کو کسی گولی یا خنجر کی مدد سے ہلاک نہیں کیا گیا تھا، بلکہ بے انتہا تشدد نے اس کی جان لے لی تھی۔ لوگوں کا قیاس یہی تھا کہ قتل کی اس واردات میں اسلم ملوث ہے، جس نے اپنے انتقام کی آگ بجھانے کے لیے سلیم لودھی کے ساتھ یہ غیر انسانی سلوک کیا ہے۔ ساجدہ بے اختیاری دوپٹے کا پلو آنکھوں پر رکھ کر رونے لگی تھی۔ باپ کی موت اور بہن کے لٹ جانے کا صدمہ بھی کچھ کم نہ تھا کہ بھائی کے وحشی درندہ بن جانے کی خبر بھی دل کو تڑپانے لگی۔ کس بات کا سوگ منا رہی ہو؟ تمہارے بھائی نے تو بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، ڈنکے بج رہے ہیں شہر میں اس کی بہادری کے۔ اتنا غیرت مند بھائی تمہارے سوا کہاں کسی دوسرے کو ملا ہوگا۔ شفقت علی کے تانے ساجدہ کے پہلے سے دکھی دل کو مزید چھلنی کیے دے رہے تھے۔ شفقت علی شروع ہی سے ایک تنگ نظر اور تنگ دل کا شخص تھا، لیکن اس کی یہ خامیاں ساجدہ کی معاملہ فہمی اور تدبر کی وجہ سے کبھی اس کے گھر والوں پر ظاہر نہ ہو سکیں، اور ماسٹر عبد المبین ہمیشہ داماد کی طرف سے مطمئن رہے۔ ان کے اس اطمینان کو برقرار رکھنے کے لیے اسلم کی شہرت پھیلنے کے بعد سے ساجدہ نے میکے جانا چھوڑ دیا تھا۔ اگر وہ وہاں جاتی تو شفقت علی ابا جی کو اسلم کے حوالے سے تانا دینے سے باز نہ رہتا، سو اس نے دل پر پتھر رکھ لیا اور ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے خود پر میکے کی دہلیز حرام کر لی۔ ابا جی خود تو بیٹی کے گھر جانے کے قائل تھے ہی نہیں، اس لیے سسر داماد کی ملاقات کا کوئی امکان نہ رہا۔ ساجدہ ٹیلی فون پر ہی ان کی خیر خیریت معلوم کر لیتی تھی، جبکہ میکے آنے کے سوال کو اس نے گھر اور بچوں کی مصروفیت کی آڑ لے کر ٹال رکھا تھا۔ لیکن جب ایک پرانی پڑوسن نے فون کر کے اسے باپ اور بہن پر گزرنے والی قیامت سے آگاہ کیا تو وہ فوراً ہی میکے جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ لیکن اس بار شفقت علی اس کے آڑے آ گئے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ وہ اتنے بدنام گھرانے سے اپنا تعلق ظاہر کرنے کو ہرگز بھی تیار نہیں، لہٰذا ساجدہ کو بھی وہاں جانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ بصورت دیگر وہ ساجدہ کو ہمیشہ کے لیے میکے چھوڑنے پر تیار تھے، اور یہ صورت بہرحال ساجدہ منظور نہیں کر سکتی تھی۔ ایک بہن کی خاطر وہ شفقت علی جیسے بے حس بندے کے بھروسے پر اپنی 3 عدد معصوم اور کمسن بیٹیوں کو چھوڑنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ اسے رہ رہ کر اپنے باپ کی بدقسمتی پر رونا آتا تھا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے 3 اولادیں نصیب کی تھیں، لیکن ان میں سے ایک بھی ان کے جنازے کے سہارے بیٹھ کر افسوس آنسو نہ بہا سکا تھا۔ وہ خود شوہر کی لگائی پابندی میں جکڑی تھیں، بھائی نہ جانے کہاں بھٹک رہا تھا، اور وہ جو ایک حرامہ نصیب باپ کے گھر بیٹھی تھی، خود کو پریس اور فوٹوگرافرز کے پہنچ سے بچانے کی کوشش میں اس بری طرح بے حال تھی کہ اسے خود اپنے ساتھ گزارے سانحے پر آنسو بہانے کا موقع بھی نہ مل رہا تھا۔ تو باپ کی صورت کو کیا خاک روحی روتی؟ اسے تو اس بات پر بھی کوئی غرض نہیں تھی کہ اس کے گھر کون سے وزیر اور گورنر افسوس کرنے اس کے پاس آئے تھے، کن کن پولیس افسران نے اسے انصاف کی یقین دہانی کروائی تھی، اور کون کون سی سیاسی جماعتیں NGOs اس کی حمایت میں نعرے بلند کر رہی تھیں۔ جو کچھ اس سے چھینا جا چکا تھا، اس کا مداوع کسی بھی مرہم سے ممکن نہ تھا۔ یہ کیا تم ابھی تک پہلا پیک سامنے رکھے بیٹھے ہو؟ پیتے کیوں نہیں اسے؟ تم تو اس معاملے میں ہم سب سے آگے ہوا کرتے تھے۔ کلاس میں موجود محلول کو گھورتے حاشر حسن کو عماد کی آواز نے چونکا دیا تھا۔ آج وہ اس کے بہت اصرار پر اس کے فلیٹ پر آیا تھا، جہاں مزید 2 دوست فرقان اور ہارون بھی موجود تھے۔ سعودی عرب سے واپسی کے بعد یہ پہلا دن تھا جو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ یوں اکٹھا ہوا تھا۔ دادا ابو کے بغیر وہاں سے واپس لوٹتے ہوئے اسے اپنا آپ بالکل ادھورا لگا تھا۔ وہ جیسے اپنی کوئی قیمتی شے وہاں چھوڑ آیا تھا۔ گھر، ماں باپ، بہن بھائی، کچھ بھی تو اسے اٹریکٹ نہیں کر رہا تھا۔ ممی اور ڈیڈی دادا ابو کے سلسلے میں تعزیت کرنے آنے والوں کے ساتھ الجھے ہوئے تھے، اس لیے ان کے پاس بھی اس کے اندر چھائے اس جامد سناٹے کو محسوس کرنے کی فرصت نہیں تھی۔
اگر وہ اس سے کچھ پوچھتے بھی تو وہ انہیں کچھ نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ لوگ اس کی بات سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اور پھر وہ انہیں بتاتا بھی کیا؟ اس کے پاس تو روح پر چھائے سناٹے اور جسم سے الجھتے تعفن کے احساس کے سوا کچھ تھا ہی نہیں، اور بہرحال وہ کسی کو اپنے وجود سے اٹھتی بدبو کی طرف سے خود سے متوجہ کرنے کی ہمت نہ رکھتا تھا، دین ہی ہوتے۔ اسے پتا تھا کہ اگر وہ کسی سے اس قسم کی بات کرے گا تو وہ اپنا مذاق اڑوانے کے سوا اور اسے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا، وہ سارے لوگ اسے نفسیاتی مریض سمجھنے لگیں گے، اور بہرحال وہ اپنے بارے میں اس قسم کی باتیں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خود سے ہی اپنے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سفر حج کے دوران اسے نماز کی پابندی کی عادت پڑ گئی تھی، اور واپس آ کر بھی اس نے اس عمل کو ترک نہیں کیا تھا۔ اس نے سنا تھا کہ نماز روح کو تازگی بخشتی ہے، اس لیے وہ اسے جاری رکھے ہوئے تھا کہ شاید اپنے وجود پر چھائی بدبو کے احساس سے نجات حاصل کر سکے، لیکن اسے اب تک اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا تھا۔ آج جب اماد نے فون کر کے اسے اپنے فلیٹ پر آنے کی دعوت دی تو وہ یہ سوچ کر یہاں چلا آیا کہ شاید سابقہ روٹین پر دوبارہ جاری کرنے سے وہ نارمل ہو جائے۔ جس طرح پچھلی زندگی میں اسے کبھی کسی قسم کا احساس ندامت اور گناہ نہیں ہوا تھا، اب پھر دوبارہ اسی زندگی کو اپنا کر وہ وجود پر چھائے بدبو کے احساس سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن شراب کا گلاس ہاتھ میں آتے ہی اس کا یہ خیال غلط ثابت ہو گیا تھا۔ گلاس میں موجود محلول کی ہلکی سی ناگوار بو نے اس پر چھائے احساس کو دو چند کر دیا تھا۔ وہ اپنے وجود کو پہلے سے بھی زیادہ تحفظ زدہ محسوس کر رہا تھا۔ کیا بات ہے جگر، کیا وہاں کسی شیخ کی بیٹی کو دل دے آئے ہو جو یہاں گمسم کھوئے کھوئے بیٹھے ہو؟ اس کی خاموشی کو محسوس کر کے ہارون نے بھی اسے چھیڑا۔ نہیں یار، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن آج میرا پلانے کو دل نہیں چاہ رہا ہے، یا شاید اتنے عرصے میں عادت چھوٹ گئی ہے۔ بالآخر استحاف میں پکڑا جام واپس ٹرے میں رکھ دیا تھا۔ اوئے ہوئے، ہم تو بھول ہی گئے تھے کہ ہمارا شہزادہ 900 چوہے کھانے کے بعد حج کر کے آیا ہے، وہاں رہ کر تو اسے زمزم پینے کی عادت پڑ گئی ہوگی۔ بھلا اب یہ ہم گناہگاروں کے ساتھ بیٹھ کر ایسی حرام چیز کیسے پی سکتا ہے؟ فرقان کے طنزیہ جملے پر سبھی ہنس پڑے اور پھر اس کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگے، لیکن خود اس کے وجود کو اس جملے نے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ وہ شخص جو 40 روز تک بلا ناغہ زمزم پیتا رہا ہو، بھلا اب اپنے اندر شراب سی ناپاک چیز اتارنے کی جرت کیسے کر سکتا تھا؟ کئی فٹ پر رکھے جام کی بدبو بہت تیزی سے بڑھنے شروع ہو گئی تھی، یہاں تک کہ حاشر حسن کے لیے اسے برداشت کرنا ممکن نہ رہا، اور وہ اس بدبو سے نجات کے لیے تیزی سے اٹھ کر فلیٹ سے باہر نکل گیا۔ اس وقت اسے پیچھے رہ جانے والے دوستوں کی سوالیہ نظروں اور حیرت کی بھی کوئی پرواہ نہ تھی۔ ہیلو حاشر، چائے کی پیالی منہ کی طرف لے جاتے حاشر حسن کو ایک مترنم سی آواز سنائی دی تھی۔ آج بڑے عرصے بعد وہ اپنے پسندیدہ ریسٹورانٹ آیا تھا۔ جاب شروع ہو چکی تھی۔ سارا دن ڈاکٹر سولٹ جیسے سخت شخص کی نگرانی میں کام کر کے وہ تھکن سے چور ہو جاتا تھا، لیکن اس جسمانی تھکن کا روح میں اتری تھکن سے کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ روح کی تھکن نے اسے بے قرار کر ڈالا تھا، وہ چاہتے ہوئے بھی خود کو اپنے سابقہ ماحول میں ایڈجسٹ نہیں کر پا رہا تھا۔ گھر کے در و دیوار تک اسے اجنبی لگنے لگے تھے، اور اس اجنبی در و دیوار والے گھر میں شام کے وقت واپس لوٹنا اسے عجیب سی وحشت میں مبتلا کر دیتا تھا۔ اسی وحشت کے ہاتھوں مجبور ہو کر آج بھی وہ شدید تھکن کے باوجود خود کو گھر واپس جانے پر آمادہ نہ کر سکا، اور یوں ہی سڑکوں پر گاڑی دوڑاتے اس کی نظر اپنے پسندیدہ ریسٹورانٹ پر پڑی تو وہ چائے پینے کے ارادے سے وہاں چلا آیا، لیکن سامنے کھڑی ربا کو دیکھ کر اسے اپنے اس فیصلے پر پچھتاوا ہونے لگا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا پہچانا نہیں مجھے؟ اس کی نگاہوں کا خالی پن محسوس کر کے ربا نے اسے ٹوکا۔ وہ وہاں اکیلی نہیں تھی، بلکہ اس کا شوہر مدثر بھی اس کے ساتھ موجود تھا۔ ناچار اسے اپنے چہرے پر ایک نمائشی مسکراہٹ لانا پڑی۔ پلیز ہیو اے سیٹ، ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے اس نے انہیں وہاں بیٹھنے کی دعوت دی۔ تم تو ان شارٹ ہیئرز اور بیئرڈ کے ساتھ بھی بہت چارمنگ لگ رہے ہو حاشر۔ کیوں مدثر، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ نہایت بے باکی کے ساتھ اس کی تعریف کرتے ہوئے روبا نے اپنے شوہر سے بھی اس کی تصدیق کروانا چاہی۔ تمہارے کسی کے بارے میں دیے کامنٹس کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتے روبا ڈارلنگ۔ مدثر کے نہایت فروریانہ انداز پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ویسے اب تو تمہیں حج سے آئے کافی دن ہو گئے ہیں حاشر، اور ابھی تک تم نے اپنا حلیہ تبدیل نہیں کیا، بڑی حیرت کی بات ہے۔
چلو بال تو خیر اپنی پہلی والی لمبائی تک پہنچنے میں کچھ ٹائم لگے گے، لیکن کم از کم تم یہ بیٹ سے تو چھٹکارا حاصل کر سکتے تھے۔ روبا کی بات کا کوئی جواب دینے کے بجائے وہ ویٹر کی طرف متوجہ ہو گیا تاکہ اسے ان لوگوں کے لیے بھی آرڈر دے دے۔ یوں بھی وہ روبا کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ اس کی شرٹ کا حد سے زیادہ بڑا گلا اور عریاں بازو اسے مسلسل نظر چرانے پر مجبور کر رہے تھے۔ حالانکہ روبا کا یہ روپ اس کے لیے بالکل بھی نیا نہیں تھا، بلکہ وہ تو روبا کے حسن کے ہر راز سے بالکل ویسے ہی واقف تھا جیسے اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا مدثر واقف ہو سکتا تھا۔ لیکن اس وقت اس کے دلکش وجود نے اس کے اندر حشر برپا کر ڈالا تھا۔ اسے سامنے دیکھ کر نہ صرف اس کے ساتھ گزاری رات اس کی یادداشت میں تازہ ہوئی تھی، بلکہ اپنی زندگی کے ایسی بے شمار تاریک راتوں کو ایک ایک کر کے اپنے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ سامنے بیٹھی دلکش و حسین لڑکی کا انسانی پیکر رفتہ رفتہ اس کی نگاہوں کے سامنے سے تحلیل ہونے لگا تھا، اور اس نے گناہوں سے بھرے ایک گٹر کی شکل اختیار کر لی تھی۔ اس گٹر سے اٹھتی بدبو کے پھیکے نہایت ناقابل برداشت تھے۔ خود کو کسی نہ کسی طرح وہاں بٹھائے رکھنے کی اس کی ہر کوشش ناکام ہونے لگی تھی۔ ایک عالمی وحشت میں اس نے اپنے والیٹ سے بغیر گنے کئی نوٹ نکال کر ٹیبل پر ڈالے اور ان دونوں میاں بیوی سے کوئی معذرت کیے بغیر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ ہر صورت بدبو کے ان بھپکوں سے نجات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ایمن شاہد کاظمی کے گھر سے فرار ہوتے ہی اسے پولیس کی گاڑیوں کے سائرن سنائی دینے لگے تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے رفیق کو احتیاط سے ڈرائیو کرنے کی ہدایت کر کے اس نے اپنی سماعتوں کو سائرن کی آوازوں پر پوری طرح مرکوز کر دیا۔ جلدی اس کے سامنے یہ حقیقت آ گئی کہ سائرن کی یہ آوازیں جو چاروں طرف سے آتی محسوس ہو رہی ہیں، لمحہ بلمحہ قریب آتی جا رہی ہیں۔ یقیناً وہ لوگ چاروں طرف سے انہیں گھیرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسلم، پولیس ہمیں گھیر رہی ہے، پچھلی سیٹ پر بیٹھے سرمد کی آواز سنائی دی۔ لیکن ہم نے سب کچھ نہایت خاموشی سے کیا ہے، پھر پولیس کو کیسے اطلاع ملی؟ سرمد کے ساتھ بیٹھے فواد کی آواز میں حیرت اور خوف دونوں یکجا تھے۔ یوں بھی وہ ان سب میں نیا تھا۔ مخبری کی گئی ہے ہماری۔ گاڑی میں اچانک ہی اسلم کی آواز سرسرائی۔ مخبری؟ لیکن کون کر سکتا ہے ہماری مخبری؟ ہمارے آج کی مشن سے تو شاہ جی کے علاوہ کوئی واقف ہی نہیں تھا۔ رفیق کے حیرت زدہ فقرے نے سب کو سانپ سنگھا دیا تھا۔ سوال کا جواب سوال ہی میں پوشیدہ تھا۔ ایمن شاہد کاظمی، جو کہ شاہ جی کا بھی سب سے بڑا مخالف تھا، اس پر انتقامی حملہ کرنے کی شاہ جی سے اجازت لینے میں اسلم کو کوئی دشواری نہیں ہوئی تھی۔ شاہ جی نے نہ صرف اس بات کے لیے باخوشی راضی ہو گئے تھے، بلکہ انہوں نے شاہد کاظمی کے بنگلے پر ایسے انتظامات بھی کروا دیے تھے کہ وہاں موجود گارڈز ان کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکیں۔ شاہد کاظمی کے باورچی کی مدد سے رات کے کھانے میں مدہوشی کی دوا شامل کروانے میں انہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ اسلم اور اس کے ساتھی آدھی رات کے بعد جب اس کے بنگلے پر پہنچے تو وہاں انہیں روکنے والا کوئی موجود نہیں تھا۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلے انہوں نے شاہد کاظمی کے باورچی کو گولی ماری تھی۔ ان کے پورے منصوبے میں وہی ایک باہر کا آدمی تھا جو ان کا راز فاش کر سکتا تھا۔ پھر اسلم نے بے ہوش شاہد کاظمی کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا تھا جس سے ایس ایچ او سلیم لودھی کو دوچار ہونا پڑا تھا۔ اسلم نے شاہد کاظمی کی وہ زبان کاٹ ڈالی تھی جس سے اس نے سلیم لودھی کو اسلم کے گھر ریڈ کرنے کا حکم دیا تھا۔ پھر وہ لوگ خاموشی سے وہاں سے نکل گئے تھے، لیکن انہیں یقین تھا کہ صبح گارڈز کے ہوش میں آنے سے پہلے شاہد کاظمی اور اس کے باورچی کی لاشیں دریافت نہیں ہو سکیں گی، اور اس وقت تک اسلم اور اس کے ساتھی شہر سے باہر نکل چکے ہوتے۔ شاہ جی کی ہدایت پر وہ لوگ شہر چھوڑ کر کچھ عرصہ اندرون سندھ کسی علاقے میں روپوش رہ کر گزارنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن سپر ہائی وے پر پہنچنے سے پہلے ہی پولیس نے انہیں گھیرنا شروع کر دیا تھا۔ کسی مزاحمت کی ضرورت نہیں، خاموشی سے گرفتاری دے دو۔ اسلم نے سامنے نظر آتی پولیس کی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس کو دیکھتے ہوئے مشین گن سیدھی کرتے ہوئے سرمد کو ٹوکا۔ یہ لوگ ہم سے ہمارے جرائم اگلوانے کے لیے ہماری ایک ایک بوٹی علیحدہ کر دیں گے اسلم، سرمد کی آواز میں ہی جان تھا۔ دوسروں پر ہر طرح کا اذیت ناک ٹارچر کرنے والا خود اس مرحلے سے گزرنے کے خیال سے ہی پسینے میں نہا گیا تھا۔ انہیں تشدد کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم رضاکارانہ طور پر اپنا ہر جرم قبول کر لیں گے، بلکہ دوسروں کے جرائم کی گواہی بھی دیں گے۔ اسلم کی آواز بھی نہایت سرد تھی۔ لیکن شاہ جی بھی تو بھس بھروا دیں گے ہماری کھال میں۔ فواد خوف سے رو دینے کی قریب تھا۔ اسلم ٹھیک کہہ رہا ہے دوستوں،
ہمارے پاس اس فرار کی کوئی راہ نہیں بچی. اکیلے مرنے سے بہتر ہے ہم ان لوگوں کو بھی ساتھ لے کر مریں جنہوں نے ہمیں اس حال تک پہنچایا ہے. رفیق کا لہجہ بھی اسلم ہی کی طرح تھا. اس کی بات سرمد اور فواد کی بھی سمجھ میں آ گئی تھی. رفیق گاڑی تو پہلے ہی روک چکا تھا. وہ چاروں ایک ایک کر کے سر پر ہاتھ رکھے گاڑی سے نیچے اترنے لگے. پولیس کی گاڑیاں بھی ان کے آس پاس رک چکی تھیں. فائر مت کرنا، ہم گرفتاری دینے کو تیار ہیں. اسلم نے چیخ کر پولیس والوں کو مخاطب کیا، لیکن اس کی آواز گولیوں کی تڑتڑاہٹ میں ڈوب گئی. وہ لوگ انہیں گرفتار کرنے نہیں آئے تھے. وہ جس کام کے لیے آئے تھے اسے ان کی طرف سے کسی مزاحمت کے نہ ہونے پر اور بھی آسان بنا دیا تھا. امی پلیز مت روئیں. جائے نماز پر گھنٹہ بھر سے بیٹھ کر روتی ساجدہ کے ہاتھ تھام کر اس کی 8 سالہ بیٹی نے التجا کی تھی. گھنٹہ بھر پہلے بھی شفقت علی انہیں نہ جانے کون سی خبریں سنا کر اور تانے دے کر گئے تھے کہ وہ مسلسل روئے جا رہی تھیں. ماں کا اس قدر بلکنا بچی سے برداشت نہ ہوا اور وہ باوجود خوفزدہ ہونے کے بھی ان کے قریب چلی آئی. ابو کیا کہہ رہے تھے امی؟ ماموں اور آنی پر انہیں اتنا غصہ کیوں آ رہا تھا؟ وہ پوچھ رہی تھی، لیکن ساجدہ اس کے سوالوں کا جواب دینے کے بجائے اسے خود سے چمٹا کر پہلے سے بھی زیادہ شدت سے رونے لگی تھی. کا ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تھا. اخباری اطلاعات کے مطابق اسلم اور اس کے ساتھی ایم این اے شاہد کاظمی کو قتل کر کے فرار ہو رہے تھے کہ پولیس کی ایک پیٹرولنگ کار نے انہیں دیکھ لیا. پولیس کی وارننگ دینے پر وہ لوگ مزاحمت پر اتر آئے. مجبوراً پولیس کو بھی جوابی فائرنگ کرنا پڑا. نتیجہ اسلم اور اس کے ساتھی موقع پر ہی ہلاک ہو گئے تھے. اس ساری خبر میں سچ اور جھوٹ کا تناسب کتنا تھا، اس حقیقت کو چند افراد کے علاوہ کوئی بھی صحیح طرح نہ جانتا تھا. اس شہر کراچی کی تاریخ تو یوں بھی ایسے انگنت واقعات سے بھری پڑی تھی. ایک اسلم اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ہونے والے حادثات کی بھلا کون تحقیق کرتا کہ حقائق سامنے آ پاتے. ورثہ کی لاش وصول نہ کرنے کی وجہ سے اسلم کی تدفین کے انتظامات ایک ویلفیئر ٹرسٹ نے کیے تھے. اکلوتے بھائی کی جان سے گزر جانے کا غم ہی کیا کم تھا کہ اس کے بے نام و نشان دفنائے جانے نے ساجدہ کے دل کو تڑپا ڈالا. دوسری طرف عبادہ کا غم تھا. اپنے ساتھ گزرے المناک حادثے اور اس پر مستحضائی یا تنہائی نے اسے پاگل پن کی حدود میں داخل کر دیا تھا. وہ 2 بار خودکشی کی کوشش کر چکی تھی. دوسری بار تو وہ ایک طرح سے اپنی اس کوشش میں تقریباً کامیاب ہی ہو گئی تھی. اگر جو ماسٹر عبد المبین کے پرانے دوست اپنی بیگم کے ساتھ اس کی خیریت معلوم کرنے بر وقت وہاں نہ پہنچ جاتے تو کلائی پر لگایا گیا اس کا زخم اتنا گہرا ضرور تھا کہ وہ زندگی کی جنگ ہار جاتی. اخبارات اور میں کی قریب رہنے والی ایک پرانی سہیلی کے ذریعے ساجدہ کو وہاں گزرنے والے ایک حادثے کی خبر مل رہی تھی، لیکن وہ مجبور تھی. اس اجڑے ہوئے دریا میں اس کی واپسی وہاں ہونے والے حادثات میں ایک اور حادثے کے سوا اور کچھ بھی ثابت نہ ہوتی. میں یہ زندگی نہیں گزارنا چاہتی. مجھے نفرت ہے اس زندگی سے. پلیز مجھے یہاں سے نکالنے میں میری مدد کرو. ریڈ لائٹ ایریا میں ملنے والی اس لڑکی کی بات نے اسے حیران کر دیا تھا. وہ وہاں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ رات گزارنے آیا تھا. اس لڑکی کو اس نے خود اپنے لیے منتخب کیا تھا، اگرچہ اس کے ریٹ وہاں موجود باقی تمام لڑکیوں سے کافی زیادہ تھے. لیکن پیسہ تو حاشر حسن کے لیے کوئی بڑی پرابلم نہیں رہا تھا، سو اس نے اس ہائی ریٹ والی لڑکی کو بہت آسانی سے حاصل کر لیا تھا. لیکن وہ لڑکی اب تک وہاں ملنے والی تمام لڑکیوں سے مختلف ثابت ہوئی تھی. بجائے اس کے کہ وہ اسے اپنے ناز و انداز سے اپنی طرف راغب کرتی اور وہ اس سے تنہائی ملتے ہی اس کے سامنے رونا شروع کر دیا تھا. تم اگر یہاں سے نکلنا چاہتی ہو تو بھلا اس سلسلے میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں. حاشر حسن کا موڈ اس کی بات پر غارت ہو گیا تھا. تم مجھ سے شادی کر لو. لڑکی نے گویا اس کے سماعتوں میں دھماکہ کیا تھا. شادی کر لو؟ وہ بھی تم جیسی لڑکی سے؟ تم تو مجھے چند ہزار کی عوض بھی بہت آسانی سے مل سکتی ہو. اس کے لہجے میں حقارت تھی. لڑکی جو اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر اس کے بارے میں غلط اندازہ لگا بیٹھی تھی اپنی اس تسلیل پر سرخ پڑ گئی. البتہ اس نے اپنی کوشش ترک نہیں کی تھی. میں صرف یہاں سے نکلنے کے لیے تمہاری مدد کی طلبگار ہوں. اپنے معزز معاشرے میں تم میرا تعارف اپنی بیوی کی حیثیت سے مت کروانا، بلکہ مجھے طلاق دے دینا. میں نے کمپیوٹر سائنس میں گریجویشن کیا ہوا ہے. ایک بار اگر مجھے یہاں سے رہائی مل جائے تو میرے لیے گزارا کرنا بالکل دشوار نہیں ہوگا.
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں ہی کیوں تمہاری مدد کروں؟ تم کسی اور کو بھی تو اس کام کے لیے منتخب کر سکتی تھی۔ ریڈ لائٹ ایریا میں موجود اس کمپیوٹر گریجویٹ لڑکی کی بے بسی سے لطف دے رہی تھی۔ اس لیے کہ تم میرے پہلے گاہک ہو، مجھے ابھی تک کسی شخص نے نہیں چھوا، اور تم نے جس قیمت پر مجھے حاصل کیا ہے اسے دیکھ کر میں یہ اندازہ تو لگا سکتی ہوں کہ تمہاری بیگ مضبوط ہے۔ میری ماں اس کے غنڈے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ وہ سر جھکائے اس کے انتخاب کی وجہ بتا رہی تھی۔ اور یہاں سے نکلنے کے بعد جب میں تمہیں چھوڑ دوں گا تو تم کیا کرو گی؟ تنہا لڑکی کے لیے تو پوری دنیا ہی ایک ریڈ لائٹ ایریا بن جاتی ہے۔ حاشر حسن نے اسے خوفزدہ کرنا چاہا۔ میرا ایک کلاس فیلو تھا عبید، ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے تھے، لیکن وہ اتنا باحیثیت نہیں کہ وہ ان لوگوں سے ٹکرا سکے۔ اگر ایک بار کسی طرح مجھے یہاں سے آزادی مل گئی تو وہ مجھے اپنا لے گا۔ آخر کار اس نے حقیقت اگل ہی رہی تھی، اور اس کی یہ بات سن کر حاشر حسن کو لگا کا دل چاہا کہ وہ زور زور سے قہقہے لگائے۔ وہ لڑکی واقعی ایک ویمپ تھی جو اپنے مقصد کے حصول کے لیے حاشر حسن کو چارے کی طور پر استعمال کرنا چاہتی تھی۔ وہ 20 سال کی عمر میں بھی حاشر حسن کو کم از کم اتنا بیوقوف تو نہیں تھا کہ وہ ایک ویمپ کے بچھائے جال میں پھنس جاتا۔ یوں بھی اسے اس قسم کے کسی ایڈونچر سے کوئی دلچسپی نہیں تھی جس کی اطلاع گھر تک پہنچنے کی صورت میں ڈیڈی اس کو دی جانے والی سہولتوں میں کمی کر دیتے۔ نائٹ کلبز جانے اور دوستوں کے ساتھ کبھی کبھار ڈرنک کر لینے کی غلطیوں کو تو وہ نظر انداز کر سکتے تھے، لیکن ریڈ لائٹ ایریا کی عورتوں سے تعلقات کو وہ کسی صورت بھی معاف نہیں کرتے۔ ان کی اگلی پچھلی نسلوں میں سے کسی ایک فرد نے بھی اس علاقے میں قدم نہیں رکھا تھا۔ یہ تو حاشر حسن تھا جس کی 18ویں سالگرہ کے تحفے کے طور پر اس کے دوستوں نے اسے اس طلسم ہوشربا سے متعارف کروایا تھا۔ اس کے سارے ہی دوست اس سے عمر میں کچھ بڑے تھے۔ ان کا اس علاقے میں آنا جانا تھا، اور 18ویں سالگرہ کے موقع پر انہوں نے حاشر حسن کو بلوغت کا سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے اس دنیا کی سیر کروائی تھی۔ اس رات حاشر کے حصے میں آنے والی لڑکی کی چارجز بھی انہوں نے ہی ادا کیے تھے۔ حاشر حسن اپنی زندگی کے اس تجربے سے سب سے زیادہ محظوظ ہوا تھا، اور اب 20 سال کی عمر میں وہ اتنا مشتاق ہو چکا تھا کہ وہاں کی چالاک سے چالاک لڑکی بھی اسے بیوقوف نہیں بنا سکتی تھی۔ تربیہ نامی اس لڑکی کی باتوں پر بھی وہ بیوقوف بننے کے بجائے محظوظ ہوا تھا۔ اس کے آنسو فریادوں نے اس کے دل میں ہمدردی کے جذبات پیدا کرنے کے بجائے اس کے اندر کے شیطان کو مزید بھڑکایا تھا، اور پھر ایک مشکل لڑکی کے ساتھ رات گزارنے کے پرلطف تجربے کے بعد اگلی صبح وہ اس کی ماں کو اس کے ارادوں سے باخبر کر کے اپنے گھر سے دھار گیا تھا۔ اس رات کے بعد بھی اس نے تربیہ کے ساتھ کئی بار وقت گزارا تھا، لیکن اس نے پھر کبھی اس کے سامنے کوئی التجا نہیں کی تھی۔ وہ نوٹ چھاپنے والی مشین کی طرح دھڑا دھڑ اپنی ماں کو مالا مال کرتی جا رہی تھی۔ حاشر حسن کے ساتھ بھی اس کا رویہ بالکل نارمل ہوتا تھا، البتہ کبھی کبھی اسے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے چھپی نفرت کی جھلک دکھائی دے جاتی تھی، لیکن اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ اسے کسی وہم کے دل میں اپنے لیے موجود جذبات سے کوئی غرض بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن اب 4 سال کی مدت گزر جانے کے بعد 24 سال کی عمر میں اس نے ایموشنل ہونا سیکھ لیا تھا۔ وہ سوچتا تھا کاش اس رات وہ تربیہ کی مدد کرنے کی حامی بھر لیتا تو شاید وہ اپنی موجودہ زندگی سے کچھ مختلف زندگی گزار رہی ہوتی، اور کچھ نہیں تو کم از کم اس کے اپنے دل میں اس کی تباہی کا بوجھ تو نہ ہوتا۔ اس کی زندگی میں نہ جانے کتنے کاش اور شاید تھے، اگر وہ حساب کرنے بیٹھتا تو گنتی مشکل ہو جاتی۔ تم جس مسئلے سے دوچار ہو اس کا حل تمہیں ایک ماہر نفسیات کے پاس ہی مل سکتا ہے، لیکن یہ خیال تمہارے دل میں کیسے آیا؟ ڈاکٹر ہادی نے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا تھا۔ ان کی انگلیاں مسلسل ٹیبل پر پڑے پیپر ویٹ کو گھما رہی تھیں۔ آپ کے خیال میں ایک ٹھیک ٹھاک مضبوط جسم، خوبصورت شکل و صورت کا شخص جس کے ڈریس پر کبھی معمولی سا داغ بھی نہیں ہوتا، جس کے جوتے پر معمولی سی گرد نہیں ہوتی، دن رات خود سے تعفن اٹھتا محسوس کرے تو اس کی ذہنی حالت کے صحیح ہونے کا یقین کیا جا سکتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں۔ کوئی نارمل شخص کبھی بھی اس طرح محسوس نہیں کر سکتا۔ یقینی طور پر یہ کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہی ہے، اور ایسے پرابلمز کا سولوشن ڈھونڈنے کے لیے ہر میچور شخص ماہر نفسیات سے ہی رجوع کر سکتا ہے۔ اس نے ڈاکٹر ہاتھی کو اپنی کیفیت سے متعلق ایک بات بتائی تھی، اور جواب میں انہوں نے اسے جو سوال کیا تھا اسے سن کر جھنجلا کر رہ گیا تھا۔
تم جہاں سے یہ مرض لے کر آئے ہو اس جگہ کو دیکھتے ہوئے سوچنا پڑتا ہے مائی سن. تم مانتے نہیں ورنہ تم بھی جانتے ہو کہ ایسے امراض کا علاج ہمارے ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہوتا. اگر جسمانی مرض ہوتا تو تم خود اس کا علاج کر سکتے تھے. نفسیات کی گرہ ہوتی تو کوئی ماہر نفسیات اسے سلجھا ڈالتا. لیکن یہ روح کی بیماری ہے اور اس بیماری کا علاج کسی روحانی ڈاکٹر کے پاس ہی ہو سکتا ہے. اس کی جھنجھلاہٹ کی پرواہ کیے بغیر ڈاکٹر ہادی بولے. تو پھر کیا کروں میں اس مسئلے کے حل کے لیے؟ کسی خانقاہ کسی مزار کے احاطے میں جا کے بیٹھوں؟ کسی صاحب نظر بزرگ کی قبر سے سر ٹکراؤں کہ وہ مجھے اس اذیت سے نجات دلا دیں؟ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا. اس کی بات سن کر ڈاکٹر ہادی کے چہرے پر سرخی سی پھیل گئی اور وہ نہایت غصے سے بولے. قبر پرستی نہیں سکھاتا ہمیں ہمارا مذہب. زندگی کے مسائل ہیں، ان کا حل ڈھونڈنے بھی زندہ لوگوں کے پاس جاؤ. I'm sorry sir، شاید اپنی پریشانی میں کچھ غلط کہہ گیا ہوں. وہ شرمندہ ہوا. It's okay، مگر آئندہ بولنے سے پہلے خیال رکھنا. انہوں نے فوراً ہی خود پر قابو پایا. میں چلتا ہوں سر، پلیز آپ میرے لیے دعا کیجیے گا. واپسی کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا. رکو، میں بھی تمہارے ساتھ ہی نکلتا ہوں. یوں بھی اب میری کسی کلائنٹ کے ساتھ اپوائنٹمنٹ نہیں. ڈاکٹر ہادی جلدی اپنا سامان سمیٹنے لگے. کوئی ضرورت مند تیرے پاس مدد کے لیے آیا ہے تو اس کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ وہ اور ڈاکٹر ہادی ساتھ چلتے ہوئے پارکنگ میں آئے تھے کہ اچانک ہی ایک میلے کپڑے اور بڑھے ہوئے بالوں والے شخص نے ڈاکٹر ہادی کا گریبان پکڑ کر انہیں روک لیا. میں خود کو اس کا اہل نہیں سمجھتا، وہ نہایت عاجزی سے بولے تھے. حاشر حسن جو اس شخص کو اس کی گستاخی پر ٹوکنا چاہتا تھا، حیرت سے یہ منظر دیکھنے لگا. سوٹڈ بوٹڈ ہائیلی کوالیفائڈ ڈاکٹر ہادی اس میلے لباس، الجھی داڑھی اور الجھے بالوں والے بوڑھے کے سامنے نہایت مؤدبانہ انداز میں کھڑے تھے. کون کس بات کا اہل ہے اس کا فیصلہ کرنا تیرا کام نہیں. جب مریض کو تیرے پاس بھیجا گیا ہے تو اس کا علاج بھی تجھی کو کرنا ہوگا. ملنگ نے خون آشام نظروں سے انہیں گھورتے ہوئے تلخی سے کہا اور تیزی سے پارکنگ سے نکلتا چلا گیا. اتنی بڑی ذمہ داری سونپ دی مجھ ناچیز کو، کیسے نبھاؤں گا میں؟ وہ وہیں پارکنگ کے فرش پر گھٹنوں کے بل گر گئے تھے. انہیں سہارا دینے کے لیے جھکتے حسن نے بڑبڑانے کے سے انداز میں ادا کیا ان کا یہ جملہ سنا تھا. کون تھا یہ بدتمیز آدمی سر؟ آپ نے اسے کچھ کہا کیوں نہیں؟ حاشر حسن کے اندر ان کے انداز نے خود بد مچا دی تھی. نو مائی سن، نہ کوئی گستاخ لفظ ادا کرو اس شخص کے بارے میں. تم نہیں جانتے وہ کون تھا. ڈاکٹر ہادی نے فوراً ہی سے ٹوک دیا. کون تھا وہ شخص؟ یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. اللہ کا دوست. ڈاکٹر ہادی کی آواز سرگوشی سے بلند نہ تھی. یو مین ولی سر؟ وہ بوڑھا کوئی ولی تھا؟ حاشر حسن نے بےتابی سے نظر کو ارد گرد دوڑایا تھا، لیکن اب وہاں دور تک اس شخص کا نام و نشان نہیں تھا. آپ کو مجھے بتا دینا چاہیے تھا سر، میں اس سے اپنے مسئلے کا حل معلوم کر لیتا. اس کے لہجے میں ہاتھ آئی اس نعمت کے نکل جانے کا افسوس تھا. تم نے سنا نہیں تھا؟ وہ یہ ذمہ داری میرے ناتواں کاندھوں پر ڈال گیا ہے. ڈاکٹر ہادی کا چہرہ جذبات کی شدت سے تڑپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. مانتے ہیں شاہ جی آپ کی ذہانت کو. کتنے آرام سے آپ نے اپنی راہ کے کانٹوں کو نکال پھینکا. اشفاق خان نے شاہ جی کو سراہا تھا تو وہ مسکراتے ہوئے اپنی مونچھوں کو تاؤ دینے لگے تھے. بابا سیاست ہے یہ، اس میں یہ سب تو کرنا ہی پڑتا ہے. وہ MNA اور اس کا سر چڑھا SHO کچھ زیادہ ہی ہمارے منہ کو آنے لگے تھے. اگر اب بھی ہم ان کا خاتمہ نہ کرواتے تو وہ ہمارے لیے مشکلیں ہی پیدا کرتے چلے جاتے. یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں شاہ جی. سنا تھا کہ اس SHO نے ہمارے خلاف کئی ثبوت حاصل کر لیے تھے، اور اگر اسے کچھ دن کی مہلت اور مل جاتی تو وہ ان ثبوتوں کو MNA کے حوالے کر دیتا. پھر اس نے تو ان ثبوتوں کے ذریعے ہمیں بلیک میل کرنا ہی تھا. عامر مرزا نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی. بابا سمجھو کہ بچت ہو گئی ہم سب کی. وہ تو اتفاق ہی تھا کہ اسلم کے ہاتھوں شاہد کاظمی کا بیٹا مارا گیا، اور جذبات میں آ کر شاہد کاظمی نے ہمیں دھمکانے کے لیے وقت سے پہلے فون کر دیا، ورنہ وہ تو اندھیرے کا تیر بن کر ہمارے جگر میں اترنے والا تھا. اس کے جذباتی پن نے ہی ہمارا کام آسان بھی بنا دیا. بیٹی کی موت کا سن کر بالکل ہی باولا ہو گیا تھا وہ. پاگل پن میں بھی اس نے اپنے اس چمچے کو اسلم کے گھر دوڑا دیا. اسلم کیسی افریت تھا یہ تو تم لوگوں کو بھی معلوم تھا.
شاہد کاظمی کے اس پٹھو کی ہڈیاں بھی اسے ابھی تک اسے یاد کر کر کے قبر میں بلبلا رہی ہوں گی۔ شاہ جی نے ایک قہقہہ لگایا تھا۔ عامر مرزا اور اشفاق خان نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا۔ بس اس بات کا افسوس ہے شاہ جی کہ ان کے چکر میں اسلم جیسا کام کا بندہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا۔ بڑا دلیر اور جیدار تھا، مخالفین کو دوسرے جہان کی سیر کرانے میں تو منٹ بھی نہیں لگاتا تھا۔ عامر مرزا نے افسوس کا اظہار کیا۔ مجبوری تھی ہماری، اسے نہ مرواتے تو ایک دن وہ ہمیں مروا دیتا۔ کچھ زیادہ ہی اس کا نام مشہور ہونے لگا تھا۔ خالی زبانی کلامی شہرت تو خیر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن اب تو وہ عینی شاہد کی وجہ سے بھی پھنس گیا تھا۔ اگر ہم اس سے لا تعلقی کا اعلان نہ کرتے تو قتل کر کے سارے الزامات ہمارے کھاتے میں آ جاتے۔ کبھی کسی مخالف پارٹی کے ہاتھ لگ جاتا تو ہمارے سارے راز لیک آؤٹ ہو جاتے۔ ہمارے اور ہماری پارٹی کے مفاد میں اس کا مر جانا ہی بہتر تھا۔ اس لیے ہم نے اس کے موت کا پروانے پر دستخط کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ کام کے بندوں کا کیا ہے، ایک جاتا ہے اس کی جگہ لینے 10 چلے آتے ہیں۔ کالجوں یونیورسٹیوں میں ان جوشیلے نوجوانوں کی جو کھیپ ہمارے آدمی تیار کر رہے ہیں وہ کبھی بھی اسلم اور اس جیسے دوسروں کی جگہ کو خالی نہ ہونے دیں گے۔ ایک جائے گا تو دوسرا اس کی جگہ لے لے گا۔ وہ کہتے ہیں نا، ہزاروں مر چکے ہیں، لاکھوں تیار بیٹھے ہیں، تو سمجھ لو ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ جب تک معاشرے میں ایسی بیوقوف موجود ہیں، ہماری طلب اور رسد کے درمیان عدم توازن ہرگز پیدا نہ ہو سکے گا۔ شاہ جی کے عیار چہرے پر پھیلی مسکراہٹ کو دیکھ کر کوئی بھی شخص یقین نہیں کر سکتا تھا کہ یہ آدمی لاکھوں دلوں کی دھڑکن اور نوجوانوں کا آئیڈیل ہے۔ اور یہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ شاہ جی جیسے کردار ہماری سرزمین پر ناسور کی طرح پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ پہلے قوم کو سہانے خواب دکھاتے ہیں اور پھر اپنے مفاد کی خاطر خواب دیکھنے والی آنکھوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر ڈالتے ہیں۔ انہیں کسی کے گھر کی قدیا بجھنے، کسی کی عزت لٹنے، کسی کی مانگ اجڑنے سے کوئی غرض نہیں ہوتا۔ یہ صرف اپنی تجوریاں بھرنے کی غرض دل میں چھپا کر سیاست کے میدان میں اترتے ہیں۔ لاشوں کے انبار ان کے لیے دولت کا ڈھیر پیدا کرتے چلے جاتے ہیں اور ہم بیوقوف قوم پھر بھی انہیں پہچان نہیں پاتے۔ مجھے تمہاری قسمت پر رشک آتا ہے ینگ مین، تم بہت زیادہ لکی ہو۔ ڈاکٹر ہادی آج بالکل مختلف روپ میں اس کے سامنے تھے۔ لکی اور میں؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ اگر میں خوش قسمت ہوتا تو آج اس طرح دربدر پریشان حال نہ پھر رہا ہوتا۔ حاشر حسن نے ان کی بات تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا۔ ہوتے ہیں کچھ تم جیسے ناشکرے اور ناعلم لوگ بھی، جنہیں سر سے پیر تک نعمتوں سے لاد دیا جاتا ہے، پھر بھی وہ خود پر کی جانے والی اللہ کی مہربانیوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ کیا نہیں دیا گیا تمہیں؟ مضبوط کامی بیک گراؤنڈ، بے حساب دولت، خوبصورتی، اچھا ذہن، بہترین تعلیم۔ کہیں ایک جگہ بھی تمہیں کسی چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے؟ سب کچھ تو ہے تمہارے پاس، لیکن تم مانتے نہیں۔ اور اب صرف 24 سال کی عمر میں تم وہاں بھی آئے ہو جہاں جانے کی تمنا دل میں لیے لوگ دنیا سے گزر جاتے ہیں، لیکن تمہیں وہاں بھی بلوا لیا گیا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم اپنے پیسے کے بل بوتے پر وہاں گئے تھے؟ ہرگز بھی نہیں۔ لاکھوں دولت مند اپنے خزانوں کے ڈھیر لیے بیٹھے رہ جاتے ہیں، لیکن انہیں اس در کی حاضری نصیب نہیں ہوتی۔ وہاں صرف وہ حاضر ہوتے ہیں جنہیں در حبیب سے باقاعدہ حاضری کی اجازت دی جاتی ہے، بغیر کسی تمنا کے۔ اگر تمہیں وہاں بلوا لیا گیا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں کسی خاص مقصد کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر ہادی کے لہجے میں جلال تھا۔ منتخب لوگوں کو تو بڑے بڑے انعامات سے نوازا جاتا ہے سر، لیکن مجھے وہاں سے کیا عطا کیا گیا؟ اپنے وجود سے اٹھتی بدبو کا احساس جو مجھے کھل کر سانس بھی نہیں لینے دیتا۔ حاشر حسن نے شفا کیا۔ بدبو کا احساس ہی صحیح، لیکن تمہیں کچھ تو عطا کیا گیا ہے نا؟ تم خالی ہاتھ تو اس در سے نہیں آئے ہو۔ وہاں سب کو ان کی ضرورت کے مطابق ہی نوازا جاتا ہے۔ تم جو خالی دل لیے وہاں پھر رہے تھے، تمہارے اندر احساس کی جوت جگانا بھی تو ضروری تھا۔ اس ظاہری مرض کا علاج ڈھونڈو گے تو اپنی بیماری کی جڑ تک بھی پہنچ جاؤ گے۔ ڈاکٹر ہادی نے اسے سمجھایا۔ بیماری تم تو اپنی جانتا ہوں، گناہوں کا مرض لاحق تھا مجھے، چھوڑ چکا ہوں میں سارے گناہ، لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوتا۔ وجود بچائے تعفن کا احساس اب تک پہلے کی طرح ہی باقی ہے، اس نے بے بسی سے بتایا تھا۔ ڈاکٹر ہادی بے ساختہ ہی مسکرا دیے۔ ڈاکٹر ہو کر علاج کا صحیح طریقہ نہیں جانتے تم؟
کیا کبھی کوئی مرض صرف پرہیز سے ختم ہوا ہے؟ جسم میں جو بیماری داخل ہو جائے اس کے خاتمے کے لیے دوا بھی تو کرنی پڑتی ہے۔ گناہوں کو ترک کر دیا، بہت اچھا کیا، لیکن جو گناہ پہلے سرزد ہو چکے ہیں ان کے جرثومے تو بدن کو کھاتے ہی رہیں گے نا۔ دن رات اللہ کے حضور گڑگڑاتا ہوں ان گناہوں کی بخشش کے لیے، لیکن وہ تو جیسے کسی اونچے مینار پر بیٹھا ہے، اس تک میری صدا پہنچتی ہی نہیں۔ اس کے انداز میں شکوہ اور بے بسی دونوں ہی تھے۔ تم نے لوئس آئی نیومین کی میٹرک کے نصاب میں شامل نظم The Voice of God تو ضرور پڑھی ہوگی۔ وہ لکھتا ہے I sought to hear the voice of God and climb the topmost steeple, but God declared, Go down again, I dwell among the people. تم بھی اسی غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہو کہ خدا کسی بلندی پر بس رہا ہے اور تمہیں اس کی تلاش میں کسی ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنا ہوگا۔ تمہارا یہ خیال بالکل غلط ہے حاشر حسن۔ خدا ہمیشہ انسانوں کے درمیان بستا ہے۔ اس تک پہنچنے کا راستہ دکھی انسانوں کے دلوں سے گزر کر ملتا ہے۔ اگر تم اپنے مرض کا جڑ سے خاتمہ چاہتے ہو تو اس کی مخلوق کے دکھ بانٹو، ان سے کی گئی اپنی زیادتیوں کی معافی طلب کرو، اور اگر کہیں کسی کو تمہاری ضرورت ہے تو اس کی مدد کرو۔ تم خود دیکھو گے کہ تمہارے اندر کا ماحول کتنی تیزی سے بدلتا ہے، جسم کے گرد لپٹی بدبوئیں کیسے معطر جھونکوں میں بدلتی ہیں۔ ڈاکٹر ہادی اس کے مرض کا علاج بتا رہے تھے اور وہ ایک ٹک ان کی کشادہ پیشانی اور روشن آنکھوں والی چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کسی جنگل بیاباں میں بسنے والا، دراز زلفوں، لمبے لمبے چوغوں اور گلے میں پڑی ڈھیروں مالاؤں والا شخص ہی اللہ کا منظور نظر ہو ضروری نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی 3 پیس سوٹ میں لمبی سی میز کے پیچھے ریوالونگ چیئر پر براجمان فلی اے سی آفس میں بھی کسی ولی سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ یہ اور بات کہ ایسا شخص اپنے کمرے کے باہر عامل فلاں اور عامل فلاں کا بورڈ لگا کر نہیں بیٹھتا۔ کسی رپورٹر اور پریس فوٹوگرافر کو اندر آنے کی اجازت نہیں دیں گے آپ۔ اگر ایسا ہوا تو میں آپ کے ہاتھ میں چارج شیٹ پکڑا دوں گا۔ ڈاکٹر سولت مرزا انٹرکام پر ریسپشنسٹ پر غرائے تھے اور پھر فوراً ہی اس لڑکی کی طرف توجہ مبذول کر لی تھی جسے ابھی ایمرجنسی میں یہاں لایا گیا تھا۔ لڑکی کی کلائی بری طرح زخمی تھی۔ اس بات کا اندازہ کلائی کے گرد بندھے دوپٹے کو دیکھ کر لگایا جا سکتا تھا۔ یہ دوپٹہ شاید کسی اناڑی نے خود خون روکنے کی کوشش میں اس کی کلائی کے گرد لپیٹا تھا، لیکن خون سے تربتر دوپٹہ اس کوشش کی ناکامی کا ثبوت تھا۔ ڈاکٹر سولت کی ہدایت پر حاشر حسن نے لڑکی کا بلڈ پریشر چیک کرتے ایک نظر اس کے لمحہ بلمحہ زرد پڑتے چہرے کی طرف ڈالی۔ وہ ایک نارمل لڑکی تھی جس کی بڑی بڑی بند آنکھوں پر موجود مڑی ہوئی خوبصورت سیاہ پلکوں پر اب بھی آنسوؤں کے 1-2 قطرے اٹکے ہوئے تھے۔ سر پر موجود گھنے سیاہ بالوں کی الجھن اور بے ترتیبی اس بات کا خماس تھی کہ کئی دنوں سے ان میں برش پھیرنے کی زحمت نہیں کی گئی۔ پسند کی شادی پر گھر والوں کی مخالفت یا پھر محبوب کی بے وفائی کا دکھ، ان میں سے یقیناً کسی ایک وجہ نے ہی اسے اس انتہائی قدم پر اکسایا ہوگا۔ حاشر حسن نے اندازہ لگایا۔ اب تک نوعمر لڑکیوں کی خودکشی کے جتنے کیسز اس کے پاس آئے تھے ان میں سے 99% کے پیچھے یہی 2 وجوہات ہوتی تھی۔ لڑکی کی بے تحاشا خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے محبوب کی بے وفائی والے اندازے کے درست ہونے کے چانسز بہت کم تھے۔ زیادہ امکان اسی بات کا تھا کہ گھر والے اس کی پسند کو اپنانے پر راضی نہیں ہوئے ہوں گے اور احتجاجاً لڑکی نے خودکشی کی کوشش کی ہوگی۔ لیکن جتنی تیزی سے پریس والے آئی سی یو کے گرد جمع ہوئے جا رہے تھے اسے دیکھتے ہوئے حاشر حسن کو الجھن ہونے لگی۔ بے شک پریس ایسی خبروں کا متلاشی رہتا ہے، لیکن یہ کوئی اتنا انوکھا کیس بھی نہیں تھا کہ وہ لوگ یوں ہاسپٹل میں امڑ آئے تھے۔ لڑکی کے ساتھ آئے ادھیڑ عمر میاں بیوی اور خود لڑکی کے جسم پر موجودہ لباس کو دیکھ کر بھی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کسی عام سی فیملی سے تعلق رکھتی ہے، اور کسی عام سی فیملی کی لڑکی کے لیے اتنے بڑے بڑے اخبارات کے نمائندوں کا اکٹھا ہو جانا نہایت اچنبھے کی بات تھی۔ ڈاکٹر سولت کے ساتھ رہتے ہوئے وہ ارد گرد بھی کسی سے اس سلسلے میں معلومات حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ ہاؤس جاب کرنے والے ڈاکٹروں کو ان کی نگاہیں کسی آکٹوپس کی طرح جکڑی رہتی تھیں۔ چند گھنٹوں کے اندر ہی گورنر اور آئی جی سندھ بھی ہاسپٹل پہنچ گئے تھے۔ ان کے اخباری نمائندوں کے دیے گئے جوابات اور انصاف
की यकीन दहानियों वाले हमेशा की रटे रटाए जुमलों को सुनकर हाशिर हसन को इंकशाफ हुआ कि वो लड़की उबादा अब्दुल मुबीन थी, एक मशहूर सियासी तंजीम के कारकुन असलम की बहन, जिसे कुछ रोज पहले ही चंद पुलिस वालों ने अपनी हवस की भीड़ चढ़ाया था। इस लड़की के साथ होने वाली गैंग रेप के सानिहे ने शहर में कत्ल गारत और दहशतगर्दी का एक नया सिलसिला शुरू कर दिया था। वाकई में मुलव्वस पुलिस एहलकारों, इनकी पुष्ट पर मौजूद अहमने और खुद असलम की मौत की खबरें यके बाद दीगरी अखबारात की जीनत बनती रही थीं। असलम की पार्टी ने असलम से अपनी लाताल्लुकी के ऐलान के बावजूद इसकी बहन के साथ होने वाले हादसे को इशू बनाकर अपनी सियासत की दुकान खूब चमकाई थी। इनकी पार्टी अपोजिशन में भी थी, लिहाजा इस वाक़े को बुनियाद बनाकर हुकूमत पर कीचड़ उछालने और इनकी मुखालफत में नारे लगाने का मौका इन्हें खूब मिला था। एक ऐसा हादसा जो अगर खुदा न खास्ता में से किसी की बहू बेटी के साथ पेश आ जाता तो इसे छुपाने की पूरी कोशिश की जाती, खूब उछाला जा रहा था। हाशिर को ख्याल आया कि जब भी इसे लड़की के खाब खाल कुछ जाने पहचाने महसूस हो रहे थे, क्योंकि वो कई बार अखबारों के फ्रंट पेज पर सरसरी सा इसकी तस्वीरों को देख चुका था। एक 18 साल लड़की जिसकी ना सिर्फ इज्जत लूटी गई हो, घर बर्बाद हो गया हो, जिसकी जिसकी बेइज्जती की खबरें हर रोज अखबारों में छपती हों, खुदकुशी की कोशिश के सिवा और कर भी क्या सकती थी। हाशिर हसन के दिल में यकदम ही इस लड़की के लिए हमदर्दी के जज्बात उभरने लगे। ये जो कुछ वो खो चुकी है, इसके बाद इसे यकीनन इस बात से दिलचस्पी नहीं हो सकती कि सदर ने इसके लिए कितने लाख की माली इमदाद का ऐलान किया है, वजीर आजम को इस वाक़े का कितना अफसोस है, या कितने नौजवान इसका गम खाते हुए इसकी हमदर्दी में इससे शादी का ऐलान कर चुके हैं। ये जो यकदम ही इतनी हाईलाइट हो गई है, इसके दिल में तो वही अपने पहले वाली गुमनाम जिंदगी में वापस जाने की तमन्ना मचल रही होगी। इसके सभी चेहरे पर नजर जमाए हाशिर हसन ने सोचा था, यस कम इन। दस्तक के जवाब में अंदर से आती आवाज पर वो दरवाजे की नॉब घुमाकर अंदर दाखिल हुआ। पिंक और व्हाइट इम्तिजाज रखने वाला ये कमरा, जिसकी दीवारों पर फिल्मी हीरोज और हीरोइंस के बड़े बड़े पोस्टर्स चस्पा थे, फर्स्ट चेयर में जेर तालीम इसकी इकलौती बहन एमन का था। एमन, जो मुंतजिर नजरों से दरवाजे की तरफ ही देख रही थी, इसे सामने पाकर रुख मोड़ गई। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता इस तक पहुंचा और दाएं हाथ से इसकी कुर्सी के बैग थाम कर इसके पीछे खड़ा हो गया। एमन खुद को इससे बेनियाज जाहिर करने की कोशिश में मॉनिटर पर नजरें जमाए बैठी थी। इसकी उंगलियां बड़ी तेजी से कीबोर्ड पर हरकत कर रही थीं, लेकिन इस मसरूफियत में भी इसके चेहरे पर छाए नाराजगी के तासुरात बाआसानी देखे जा सकते थे। नाराज हो सिस्टर? इसकी पोनी को छेड़ते हुए हाशिर हसन ने मोहब्बत से पूछा। यस, एमन ने सिर्फ एक लफ्जी जवाब दिया था। लेकिन क्यों? वजह जानने के बावजूद हाशिर हसन इसके मुंह से सुनना चाहता था। आपके ख्याल में कल जितनी इंसल्ट आपने मेरी फ्रेंड्स के सामने की है, इसके बाद भी इस सवाल की कोई गुंजाइश रह जाती है? कुर्सी को घुमाकर इसकी तरफ रुख करते हुए एमन ने तल्खी से पूछा। कल मैंने तुम्हें एक बात समझाई थी, और जहां तक मैं समझता हूँ, अपनी छोटी बहन को ये बताना कि इसके लिए क्या चीज दुरुस्त है और क्या गलत, ये मेरा फर्ज है। करीब मौजूद दूसरी कुर्सी को घसीट कर एन इसके मुकाबले बैठते हाशिर हसन ने निहायत संजीदगी से जवाब दिया। अगर कल मैंने कोई गलत हरकत की होती तो मम्मी, डैडी या आशिर भाई में से भी कोई जरूर मुझे टोकता, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो लोग आपकी तरह दूसरे की पर्सनल लाइफ में दखल नहीं दिया करते। इसका लहजा काफी हद तक बिगड़ा हुआ था। हाशिर हसन के चेहरे पर इसकी बात सुनकर सुर्खी दौड़ गई थी। पर्सनल लाइफ का जो तस्वुर हमारी क्लास में राइज है, मैं सिरे से इसे ही गलत समझता हूँ। अपने छोटों को सही गलत बताना इनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना होता, बल्कि बड़ों का फर्ज होता है। कल इनके घर पर एक बिजनेस डिनर था। हाशिर काफी देर से इस डिनर में पहुंचा था, और वहां पहुंचते ही इसकी आंखों ने जो पहला मंजर देखा, वो इसका खून खौलाने के लिए काफी था। डैडी के बिजनेस पार्टनर और नकवी का बेटा जुल्फिकार नकवी बड़े बेतकल्लुफी से एमन की बाएं शानी पर हाथ रखे खड़ा था। इसके हाथों की उंगलियां मुसलसल एमन की सुराहीदार गर्दन में पड़ी नाजुक सी गोल्डन चेन को छेड़ रही थी। एमन इसकी इस जसारत से बेनियाज मुस्कुरा कर अपने इर्द गिर्द खड़े बाकी दो लड़कों और लड़कियों से बातें कर रही थी। हाशिर हसन को लगा कि वो एमन नहीं रुबा है, जिसे जो शख्स चाहे आसानी से हासिल कर सकता है। अपनी सगी बहन को रुबा के रूप में ढलते देखना इसके लिए बहुत मुश्किल था। वो तेज तेज कदमों से चलता सीधा इन लोगों के करीब पहुंचा। एमन, तुम मम्मी के पास जाओ। जुल्फिकार नकवी को
ہاتھ کے اشارے ذوالفقار نقوی کے ہاتھ کو ایمن کے شانے سے جھٹکتا وہ غرایا تھا۔ ایمن اس کے لہجے کی سختی سے ڈر کر فوراً ہی وہاں سے ہٹ گئی تھی، لیکن جبکہ اس کے دوستوں کی گروپ پر بھی اس ایک سناٹا سا چھا گیا تھا۔ حاشر حسن ان لوگوں کو اسی عالم میں چھوڑ کر دندناتا ہوا اپنی کمرے میں چلا گیا تھا۔ اس کے دماغ میں دھماکے سے ہو رہے تھے۔ وہ جوانی کی سرحد پر کھڑی اپنی معصوم بہن کو بھیڑیوں کے نرغے میں گھرا محسوس کر رہا تھا۔ اسے ہر حال میں اپنی بہن کو ان بھیڑیوں سے بچانا تھا۔ اگلی صبح اس کی ممی سے بھی ٹھیک ٹھاک بحث ہوئی تھی۔ وہ ایمن کے حوالے سے انہیں ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلانا چاہتا تھا، جبکہ ممی کا خیال تھا کہ اس کے اندر اس کے دادا ابو کی روح میں حلول کر گئی ہے، انہی کی طرح وہ بھی ملا پن پر اتر آیا ہے۔ حاشر نے ان کا ہر طنز خوش اسلوبی سے سہا تھا، لیکن ساتھ ہی انہیں یہ جتانا بھی نہیں بھولا تھا کہ اگر اس نے آئندہ اتنی بے باکی سے ایمن کو کسی لڑکی کے ساتھ ملتے دیکھا تو وہ ہرگز بھی وقت اور موقع کی نزاکت کا خیال نہیں کرے گا۔ اس دن کے واقعے کے بعد سے ایمن کا موڈ سخت آف تھا۔ گھر میں جہاں بھی اس کا حاشر حسن سے سامنا ہوتا وہ اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاتی۔ حاشر اس کی ناراضگی کو بہت اچھی طرح محسوس کر رہا تھا، لیکن اس حقیقت سے بھی واقف تھا کہ وہ ابھی عمر کی جس سٹیج پر ہے اسے بآسانی کسی بھی روپ میں ڈھالا جا سکتا ہے۔ غصے کا اظہار وہ ضرورت کے وقت کر چکا تھا، اب ضرورت اسے پیار سے سمجھانے کی تھی۔ سو وہ اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار تھا۔ یوں بھی اصلاح کا عمل ہمیشہ پہلے اپنی ذات اور پھر اپنے گھر والوں سے شروع کر کے آگے بڑھایا جاتا ہے۔ غلط تم ہو یا میں، اس بات کا فیصلہ فوری طور پر کرنے کے بجائے ہم آئندہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس وقت میں چاہتا ہوں تم غیر جانبداری سے ان کتابوں کا مطالعہ کرو، اور اگر اس میں سے کوئی بات تمہیں سمجھ میں آتی ہے اور تمہارے دل کو لگتی ہے تو ارد گرد کے لوگوں کے مذاق اڑانے کی پرواہ کیے بغیر اس پر عمل کرو۔ خاموشی کے ایک طویل وقفے کے بعد اس نے اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑا ایک پیکٹ ایمن کی طرف بڑھایا تھا۔ اس پیکٹ میں سورہ نور، سورہ احزاب اور سورہ نساء کی تفاسیر کے علاوہ چند دوسری کتابیں بھی موجود تھیں، جنہیں حاشر حسن نے بڑی چھان پھٹک کے بعد احمد کے لیے منتخب کیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ تربیت جو احمد کو اپنے ماحول اور ماں کی طرف سے نہیں ملی، کتابوں کے ذریعے ہو سکی۔ احمد نے اس کے ہاتھ سے پیکٹ لے کر بڑی بیزاری سے ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ اس کے انداز بتاتے تھے کہ ان کتابوں کو وہ پڑھنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ حاشر حسن کو اس کے انداز سے کچھ دکھ سا ہوا تھا، لیکن پھر بھی اس نے خود کو یہ سمجھا کر تسلی دی کہ جلد یا بدیر آخرکار وہ صحیح غلط میں تفریق کرنا سیکھ ہی جائے گی۔ اس وقت تک وہ صرف یہی دعا کر سکتا تھا کہ اللہ اسے کسی بھی نقصان سے محفوظ رکھے۔ تم اب تک اتنی پرانی بات کو دل سے لگا کر بیٹھ گئے ہو، یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اپنے سامنے سر جھکائے بیٹھے حاشر حسن کی بات سن کر تربیہ نے ایک اونچا قہقہہ لگا کر کہا، لیکن حاشر حسن اس قہقہے کے پیچھے چھپی آہوں اور سسکیوں کو محسوس کر سکتا تھا۔ بات بے شک پرانی ہے تربیہ، لیکن غیر اہم نہیں۔ تمہاری ساری زندگی کو اس ایک بات نے متاثر کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری موجودہ زندگی کے لیے میں ہی سب سے زیادہ تمہارا مقروض ہوں۔ اگر اس رات میں تمہاری بات پر انسانیت سے غور کرتا تو تم اس جگہ کی بجائے کسی صاف ستھرے گھر میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ ایک اچھی لائف گزار رہی ہوتی۔ اس کی آواز میں ماضی میں کی گئی غلطی کا پچھتاوا تھا۔ گھر؟ کون سا گھر؟ طوائف کے لیے تو قدرت نے شاید اس نعمت کو تخلیق ہی نہیں کیا۔ تربیہ کے لہجے میں استہزائیہ تھا۔ تم خود کو میرا مجرم سمجھتے ہو، ایک عرصے تک میں نے بھی ایسا ہی سمجھا تھا، اور میں تم سے بے تحاشا نفرت بھی کی تھی، لیکن جب مجھ پر عبید انصاری کی حقیقت کھلی تو مجھے تم اچھے لگنے لگے۔ کم از کم تم نے میرے ساتھ کوئی دھوکہ تو نہیں کیا تھا نا؟ میں بکاؤ مال تھی، تم نے مجھے خرید لیا۔ تمہاری نظر میں میری کچھ نہ کچھ تو حیثیت تھی، لیکن وہ عبید انصاری جو مجھ سے محبت کے دعوے کرتا تھا صرف ایک چور نکلا۔ اگر کبھی کوئی دوسرا مجھے اس کا وہ روپ دکھانے کی کوشش کرتا تو میں کبھی یقین نہ کرتی جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تمہارے ماں کو خبردار کر کے جانے کے بعد ماں نے مجھے سخت نگرانی میں رکھا تھا، لیکن پھر بھی میں کسی نہ کسی طرح اسے غوچہ دے کر یہاں سے نکل گئی تھی۔
مجھے یقین تھا کہ عبید اب بھی مجھے قبول کر لے گا، لیکن اس کے سامنے سوال کرنے سے پہلے ہی مجھ پر اس کی اصلیت کھل گئی۔ اس روز اس کے ایک دوست کے ساتھ کی جانے والی گفتگو سن کر مجھے پتا چلا کہ وہ بھی مجھے ایک طوائف سے بڑھ کر نہیں سمجھتا۔ طوائف کو خریدنے کے لیے اس کی جیب میں مال نہیں تھا، اس لیے اس نے محبت کا جال ڈال کر مجھے لوٹنے کا پروگرام بنایا۔ سنا حسن تم نے؟ وہ شخص جس کے میں خواب دیکھتی تھی کتنا برا نکلا۔ دنیا میں طوائفوں کا دھوکہ مشہور ہے، اور وہ ہم سے بھی بڑا دھوکے باز نکلا جو شب خون مارنا چاہتا تھا۔ بس پھر بھی میں لوٹ کر اس دنیا میں واپس آ گئی۔ جب کھلونوں کی طرح لوگوں کا دل بہلانا ہی ہمارا مقدر ہے تو مفت میں کیوں کسی کے ہاتھ میں لگیں؟ ساری دنیا کا اصول ہے اس ہاتھ دے۔ بس اب میں ایک ہاتھ سے اپنا حسن اور جوانی اپنے گاہکوں کو دیتی ہوں اور دوسرے ہاتھ سے اس کی قیمت وصول کرتی ہوں۔ تمہارا پچھتاوا، احساس ندامت اور معذرت اب میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، نہ ہی میں تمہیں اپنا قصوروار سمجھتی ہوں۔ لیکن پھر بھی اگر میرے یہ کہنے سے کہ میں نے تمہیں معاف کیا تمہاری تسلی ہو جاتی ہے تو میں کہہ دیتی ہوں کہ حاشر حسن، میں نے تمہیں معاف کیا۔ روز قیامت اپنی تقدیر کے کسی ستم کے لیے میں تمہارا گریبان نہیں تھاموں گی۔ اس دن تو بس میں خدا سے یہ پوچھوں گی کہ اس نے ہم جیسی مخلوق کو کیوں پیدا کیا۔ ہزار ضبط کی کوشش کے باوجود طریبہ کا لہجہ بھیگ گیا تھا۔ اپنی اس کمزوری کو چھپانے کے لیے وہ تیزی سے حاشر حسن کے سامنے سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ اس کی طرف سے معافی کے اعلان کے باوجود حاشر حسن اپنے دل پر بوجھ سا محسوس کر رہا تھا۔ آج پہلا موقع تھا کہ وہ ریڈ لائٹ ایریا میں کسی لڑکی کے ساتھ وقت گزارنے کے بجائے اس سے معافی مانگنے وہاں آیا تھا۔ پہلے جب وہ برائی کے راستے پر چل رہا تھا تو وہ بھی اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی تھی، اور آج بھی وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر ہی یہاں سے جا رہا تھا۔ البتہ طریبہ کے لہجے میں گھلے آنسوؤں نے اسے اس کامیابی پر کھل کر خوش ہونے نہیں دیا تھا۔ اس ناول کا باقی حصہ سنیے نیکسٹ